السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اچھا، اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، میں نے مائک لے لیا نا، آپ نے پڑھ لیا؟ اللہ۔ جی آپ نے باجی کر لی؟ اچھا، تو آج ہم نے کرنی ہے آیت سورۃ الاعراف، آیت ہے ہماری 155 سے، ٹھیک ہے؟ اور جی آگے ہم باجی کریں گے 168 تک، اور اس میں آپ کا ہاف پارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، فرسٹ ہاف جی باجی یا سیکنڈ ہاف؟ 163 آیت نمبر تک آپ کا کمپلیٹ ہو اچھا جائے۔ صحیح ہے، ہم پوری کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی باجی اور تھوڑے سی دعائیات ہیں تو ہم کر لیں گے۔ اس میں آپ کا فرسٹ ہاف کمپلیٹ ہو رہا ہے 168 میں؟ جی باجی ہاں، اس کا پھر آئے گا نا آپ کا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک لے کے ختم کر دیں گے، جو کام کرنے ہیں انہیں کرنے ہی ہیں۔ تو ہم نے پڑھنا ہے 155 سے، دعا کرنا شروع کرتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں باجی انشاءاللہ۔ بڑی بڑی آیات ہیں مجھے لگتا ہے جی شروع میں باجی نا، جی 155 سے کافی بڑی بڑی، آپ دو ہی آیات کر لیں یا ایک کر لیں، دو کر لیں، چاہے سب کو ڈیوائیڈ ہو جائیں گی رب اشرح نا۔ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ کافی دو آیتیں کر بڑی ہیں نا، دونوں واختار انٹرنیشنل اور منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلا لمیقاتنا 70 آدمی لمیقاتنا ہمارے مقرر وقت کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ فلما پھر جب انہیں پکڑ لیا زلزلے نے۔ قال ربی اس نے کہا اے میرے رب لو شئت اہلکتہم اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں، من قبل و ایائے اس سے پہلے، اور و ایائے اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما بوجہ اس کے جو فعل السفہاء منا کچھ نادانوں نے کیا ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر فتنتک تیری آزمائش، تدل بہا تو گمراہ کرتا ہے
اس کے ساتھ من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا بس بخش دی ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین اور تو بہتر ہے سب بخشنے والوں میں سے، وَاکْتُبْ لَنَا اور لکھ دے ہمارے لیے فی ہذی دنیا اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، انا ہدنا الیک بے شک ہم ہدنا رجوع کیا ہم نے الیک تیری طرف، قال عذابی فرمایا میرا عذاب اسی وہ بھی میں پہنچاتا ہوں اس کو، من اشاء جسے میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، فسأکتبها فَسَأَكْتُبُهَا بس ضرور میں لکھ دوں گا اسے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین ہم اور وہ جو بآیاتنا وہ ہماری آیات پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا صحیح ہے، میں کوشچن کرتی ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتا دینا، اس کی وضاحت کر دیں، میں نے نشان لگایا تھا یہاں پر، یہ میں سوال بھی کر لیتی ہوں اس سے۔ اچھا یہ جو آپ نے پڑھا نا، ان ہی یا نہیں ہے، یہ اب نہیں کا معنی آ رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے، اللہ آ رہا ہے۔ اچھا فتنہ تو کا مگر تیری طرف سے آزمائش، تو دل و بیہا، ٹھیک ہے، جو تو دل و بیہا منتشا و تہدی منتشا، تو جی یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، صحیح ہے۔ جی بھائی جی بھائی تو یہ جو آزمائش کا کیا مقصد ہوتا ہے پھر انسان پر جب آزمائش آتی ہے، یہ بھی فتنہ تھا نا، آزمائش تھی نا، ٹھیک ہے، جی بھائی ایک آزمائش تھی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، جو جی اوپر آیا نا، جو بھی ان کو بندوں کو بے ہوش کر دیا، یہ بلکہ ختم ہو مر گئے وہ، جی بھائی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ختم کر دیتا، مجھے بھی ختم کرتا، دریا میں غرق کر دیتا نا، لیکن تو نے وہاں سے بچایا ہے، بچا کے لایا، اب تو نے ہمیں آزمائش میں ڈالے، تو جی یہ جو ہے اس کا کیا آزمائش کیوں آتی ہے، بہت آسان سا سوال ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی بھائی جی آزمائش بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بندہ آزمائش سے اسی لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی اللہ کی طرف سے جو بھی اس کو نعمتیں ملی ہوتی ہے اور ہوتی ہے اس میں مطمئن نہ ہو جائیں، اطمینان نہ ہو جائیں، بلکہ ہر وقت اپنی کوشش میں لگے رہیں کہ وہ اللہ سے دور نہ ہوں اور اللہ کی طرف بار بار رجوع، کیونکہ بندہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی نعمتیں اس کے پاس مل جاتی ہے تو اس طرح سے وہ پھر اطمینان بھی ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے کام کے مطابق کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہے، تو اچھا اس طرح یہاں سے پہ جو اللہ بیہا کی ضمیر جا رہی تھی نا، وہ ہماری فتنہ کی طرف سے فتنہ کی طرف جا رہی تھی نا، فتنہ تن کیا ہوتا ہے، مونس ہوتا ہے، تو یعنی فتنے کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، تو دل بیہا من تشاء و تہدی من تشاء، یعنی جی اس فتنے کے ذریعے، یعنی آزمائش کیا ہوتی ہے، وہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھیں جب آزمائش آتی ہے ان کے اوپر تو وہ اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جی اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس آزمائش سے ہدایت پا جاتے ہیں، جی سمجھ وہی آئی بھائی جو جی مین پوائنٹ دو اس کے راستے ہیں، اندر ہے، خیر اور یعنی جی آزمائش جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ تو ہیں ہی، اس میں جی نکھار آتا ہے، مضبوطی آتی ہے، بہت سی چیزیں ہم نے پڑھی نا، آزمائش جو ہوتی ہے انسان کے اوپر جب آتی جی ہے تو وہ سب سے پہلے تو کیا اس ہوتا ہے، اس کو جب اجر ملتا آزمائش آتی تو باجی اس ہے، کے پاس پاس ہونے، دو راستے ہوتے ہیں، ہاں خیر دو اور شر راستے کے، ہوتے، دو راستے ہوتے ہیں، اب وہ جی شر کا اپنا لے یا خیر کا یا اپنا لے، خیر کا خیر پلان، کا جی اپنائے گا تو وہ اور ہدایت پا جائے گا اور جی ایمان میں مضبوطی آ جائے گی، جی آزمائش تو ہر وقت ہو رہی ہے نا، آپ بالکل دیکھیں کہ ہر روز کیا آزمائش ہمارے اوپر آتی ہے، اور وہ اس میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم کیا اس سے ہدایت پاتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا اللہ کی اطاعت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، تو کامیاب کون ہوتے ہیں آزمائش میں، جو کہ اللہ کی اطاعت کا رستہ اللہ اختیار کرتے جو بھٹک نہ جائے اس میں، ہیں، جی یہ مطلب ہے یہاں پہ سارا، تو جی دل بیہا، آزمائش جو آتی ہے نا، وہ آزمائش صرف ان چیزوں کے لیے نہیں آتی جو آپ کہہ رہی ہیں،
جی، تو وہ یعنی اس وہی شر یا خیر بیسک کا جو راستہ ڈھونڈنا۔ بیسک جو آزمائش کا مقصد ہے انسان کو آزمانا ہوتا ہے. جیسے جی، تپایا جاتا ہے نا سونے کو، اس کا سونے کو آگ پہ تپاتے ہیں، جو بھی طریقے اختیار کرتے ہیں، اس میں سے اس کا کھوٹ الگ کرنا ہوتا ہے، سونا الگ کرنا ہوتا ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کرنا ہوتا ہے، فتنے کے ذریعے انسان کو جی، بالکل کسی بھی آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھے اپنا، یہ نہ سمجھے کہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ہم تو لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں نا، جو ہمارے ساتھ برا جی، کر رہے ہوتے ہیں. جی، ہمیں اس کو اللہ کی آزمائش سمجھنا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس میں پار ہوں. ٹھیک ہے، اور پار ہو کے پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نعمت پہلے سے تیار کر کے رکھی ہے وہ ہم وصول کر لیں. اور وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. اور جو نہیں کرتے وہ گمراہی کیا، ان کو گمراہی ملتی ہے. تو فتنہ اس لیے آتا ہے، اس کا بیسک مقصد جو ہے نا وہ سمجھے. جی، تو خیر و ہمیں شر۔ کیا کرنا چاہیے، جب بھی آزمائش آئے تو اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں. اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں، ان کی اصلاح کریں. ہماری اپنی غلطی سے بعض دفعہ بس آزمائش آ جاتی ہے، اس غلطی کو پکڑیں. اور ہے نا، مثلا کوئی بھی آپ کے اوپر آئی ہے، آپ کی صحت خراب ہے، کچھ بھی، آپ دیکھیں آپ کہاں غلط ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اس کو کریں. اسی طرح باقی جو ہے تو آزمائشیں لوگوں کے اندر نکھار بھی لاتی ہیں. یعنی جیسے سونا پک کے وہ کیا ہوتا ہے، کندن بن جاتا ہے نا، تو اس میں نکھار آتا ہے اور کھوٹ الگ ہو جاتا ہے. اچھا، باقی میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ آزمائش آنے پہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، تو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. تو جب بھی آزمائش ہے سب سے پہلے اپنا آپ دیکھیں کہ آپ کہاں غلط ہے. دوسروں کو نہ جب آپ ایکسکیوزز دیں گے نا تو آپ آزمائش میں فیل ہو جائیں گے. آپ نے دوسرے پہ ڈال دیا، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو یہی ہے، اس کا تو کام ہی ہے. نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، اور اس میں پھر آپ نے اس آزمائش میں پاس ہونا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی بات، یہ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ والا سوال، ورنہ تو بہت ہی آسان ہے. آپ نے دیکھا یہ آزمائش آتی ہے تو وہ کس لیے آتی ہے. آزمائشیں میں مضبوط بھی کرتی ہیں. جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم مضبوط ہوتے ہیں، ہم اجر پاتے ہیں. اور بھی بے شمار آپ نے آزمائش کی پڑھی ہوں گی. میں اگر آپ سے پوچھوں جنرلی اس کا، تو آپ مجھے کئی چیزیں شیئر کر دیں گے. اصل میں کھرا اور کھوٹا الگ کرنا ہوتا ہے اللہ نے. اللہ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، اللہ نے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. آزمائش کے ذریعے لوگوں کو بھی بتانا ہوتا ہے کون تمہارے حق میں اچھا ہے، کون تمہارے حق میں برا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین. غافرین بھی آتا ہے، خیر الراحمین بھی آتا ہے. تو اب تو یہاں وہی ہے پہ کہ انسان جب اپنی اچھی زندگی گزارتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن جب آزمائش میں کس طرح ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کون سا آزمائش، راستہ پکڑتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت آپ کی آزمائش، اس وقت بھی آزمائش ہو رہی ہے، دے کے بھی آزما رہے ہیں، دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی ہاں، آزماتے ہاں، ہیں. تو دونوں طرح سے آپ نے پاس ہونا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ. جی، نعمتیں ہوں تو شکر، اور اس میں جو شکر نہیں کرتے نا پھر وہ صبر بھی نہیں کر سکتے. جو آزمائش میں صبر بھی نہیں کر سکتے. جو شکر کرتے ہیں اچھے وقت میں وہی آزمائش آنے پہ صبر بھی کر سکتے. تو یہ دونوں مومن کی خصوصیات. پھر اگلا کیا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. اب وہ کیا ہے، لکھ دے پر ہمارے لیے دنیا میں حسنہ. جب دنیا میں حسنہ ہوگی، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ جو ہم دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا پڑھتے ہیں، اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دنیا میں بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی دے. جی باجی، دنیا میں حسنہ سے مراد ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق ہونا ہم کو، اور جتنے جہاں بھی ایسے مواقع آئے اس پر ہم فوراً وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور آگے بڑھنا ہے. اور پھر ہماری ایک اور بھی ہوتی ہے اس میں اصل میں حسنہ آخرت کے. بنتی ہی دنیا میں بھلائیاں کرنے سے. جی، آخرت بنتی اسی سے ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ، ہم دنیا میں کیوں حسنہ مانگتے ہیں، نیک کام کرنے کی توفیق، تاکہ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے، آخرت میں. سمجھ جائے. جی، تو اس سے لوگ زیادہ تر مراد کہہ لیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں سب چیزیں دے، دبا کے دے، یہ بھی دے، دنیاوی بھی دے، اور آخرت میں تو نے دینی ہے کیونکہ ہم تو کلمہ پڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے.
آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اس دعا کا یہ مقصد ہے. جی باجی. یہاں پہ جب اور کہتے پھر ہیں نا جنت ربنا کے آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی، حسنات کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. جی. وہ کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دنیا میں آسانی ہوگی تو آخرت میں ضرور مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، دو آسانیاں اور دو وہ مشکلات جمع نہیں ہو سکتی. یہاں مشکل اٹھائیں گے تو وہاں آسانی ہوگی، یہاں حسنات کریں گے تو وہاں جا کے آسانی ہوگی. یہاں پہ اپنی من مانی زندگی گزاریں گے تو وہاں مشکل ہی مشکل ہے. جی. تو یہ دعا اسی لیے اتنا زیادہ ہے. اس کو بلکہ حصہ بنائیں، جب نماز ختم کرتے ہیں نا اس کے اندر ہی پڑھ لیں. ہم بعد میں بھول جاتے ہیں. کچھ دعائیں اتنی لازمی ہوتی ہیں، میں اس کو درود شریف کے بعد پڑھتی ہوں، پہلے ہی پڑھ لیتی ہوں، پھر آگے میں وہ جو بھی ربی جعلنی جو بھی دعا ہے وہ تو پڑھتے بھی نہیں ہے. وہ جو دجال والی ہوتی ہے وہ، اور وہ سب پڑھتے ہیں نا آگے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ پڑھ کے پھر اینڈ میں پڑھ لیں. آخر میں جو دعا مانگے نا وہ والدین کے لیے مانگ لیں. جو ہم ربی جعلنی پڑھتے ہیں نا، جی مقیم باجی. الصلاۃ وہ جو پڑھتے ہیں اس میں پھر آپ وہ جو ہے اس کے لیے والدین کی دعا کر لیں، چھوٹی سی کر لیں بے شک. جی. تو وہ سنت دعا نہیں ہے، وہ ہم نے ایسی رکھی ہوئی ہے بس کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے، اور وہی پڑھتے رہتے ہیں. اور پڑھتے بھی غلط ہیں، اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے. رب اجعلنی، ہم ربی جعلنی پڑھ دیتے ہیں. رب اجعلنی پڑھنا اس کو. اب ذرا سا آپ پڑھ کے بتائیں ذرا کس طرح ہوتی ہے. جی باجی. پڑھتے رہتے ہیں نا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن آپ. رب ذریتی. جی. عین اس کا واضح کرنا، سب جی. الف پڑھا ہی نہیں جائے گا، الف تو ہے ہی نہیں اس میں. جی. اچھا بہرحال جو بھی ہے اس کا تھوڑا صحیح کر لینا اپنے آپ کو، کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی انشاءاللہ. غلط پڑھتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اچھا اس میں ایک اور سوال تھا، سوال میں اسی میں کہ حضرت موسیٰ کے جو چند ساتھی تھے انہوں نے غلطی کی تھی نا. کیا غلطی کی تھی انہوں نے، چند ساتھیوں نے؟ وہی باجی کہ انہوں نے بچڑا جو نہیں بنا نہیں، لیا ابھی تھا. یہاں پہ اس تناظر میں جو آج لیسن پڑھ رہے ہیں، چند ساتھی 70 لوگ تھے نا. جی باجی. انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم. رائٹ رائٹ. جب تک نہیں، پہلے تو وہ تورات کو قبول نہیں کیے تو پھر ان کو لے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ چلیں ہم کیسے یقین کریں. تو پھر وہاں لے گئے تھے ان کو دور پر، تو پھر نہیں اللہ سبحانہ نہیں تعالیٰ نہیں، نے یہ سب کلام کچھ کیا ادھر تو. ہی ہو رہا ہے. یہ 70 آدمی لے گئے تھے اپنے ساتھ، اور وہاں کوئی طور جی. پہ، اور وہاں جا کے ان کو کتاب دی گئی تھی، تو وہیں پہ انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم تب تک اس کو نہیں. کتاب کو کہا اللہ گیا کو تھا نا اس کو پکڑو، دیکھنے اس پہ تک ہم نہیں. یہ کرو، ایسے طریقے پہ عمل کرو، اس کے آسن پہ عمل کرو. تو انہوں نے کہا ہم تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے. آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک چیخ بھیجی تھی اور وہ گر گئے تھے، بے ہوش ہو کے مر گئے تھے. جی. مر گئے تھے وہ. تو مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد. یہ جو انہوں نے دعا کی ہے نا، تو اب سوال یہ تھا کہ ان کے چند ساتھیوں کی غلطی کی وجہ سے ان کے سب ساتھیوں پر اللہ کا عذاب آیا. اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے؟ سب لپیٹ میں آ گئے. یعنی ایک بندے کی غلطی سے، یعنی سب اس میں ایک کے گناہ کی وجہ سے، ایک کیونکہ بندے کی باقیوں نے وجہ ان سے کو سب روکا پر نہیں نا. اثر. روکا ہاں. نہیں نا. باجی اس میں پھر 3 گروہوں کا بھی ذکر ہے نا اس میں کہ نہیں اگر ایک. اس کو ہم فرض کرو موسیٰ علیہ السلام کے اس میں نہیں لیتے، ویسے بھی اگر ہم آج کے حالات میں بھی لے لیتے ہیں. ہاں تو وہ روکنا چاہیے، دیکھنے سے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، پھر نہیں مانے تو دل سے برا مانے. 3 گروہ بن جاتے ہیں نا. ایک وہ ہوتا ہے جو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، نیوٹرل بن کے رہتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جی. نیوٹرل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا مطلب ہی نہیں ہے، وہ جانے تو وہ جانے. نیوٹرل. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں. روکتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں، زبان سے نہیں، پھر ہاتھ سے نہیں. تو پھر ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے تو ہاتھ والا ہی ہوتا ہے نا. جی اور باجی. تیسرے کون سے ہوتے ہیں؟
جو ایک تو انکار کر نیوٹرل ہو دیتے گیا ہیں اور ایک نے منع کیا، اور ایک جو ہے وہ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ خود اس میں انوالو ہو جاتے انوالو ہیں. تو اب کیا ہے، انوالو ہونے والے جو ہیں ان کو جب عذاب آتا ہے تو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو نیوٹرل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں ان پہ اس میں بھی عذاب لپیٹ میں آ آتا ہے. جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ان پہ بھی عذاب ہو جاتا ہے. لیکن جو روکتے ہیں، اگر ان پہ عذاب بھی آتا ہے اس وقت وہ بیچ میں ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے اجر ہے، ان کے درجات میں ملتے ہیں. وہ اجر ان کو ملے گا. تو جی یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. جی برے کام سے روکنا چاہیے، نیکی کو حکم دینا نیکی کا چاہیے، حکم برائی کو دینا دیکھ کے چاہیے. آنکھیں بند نہیں کرنی، بلکہ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکنا ہے. نہیں روکیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہوں گے. صحیح ہے، جی باجی. نیوٹرل بن کے رہنا کہ ہمارا تو کیا واسطہ، چھوڑو، ہم پہ فرض ہے نا، اگر ہم فرض ادا نہیں کریں گے. صحیح ہے. پھر آپ نے اگلی والی جو آیت پڑھی ہے 156 پڑھی ہے، تو اس میں اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہوتی ہے اللہ کی رحمت؟ وسیعت کل شیء. جی باجی ان لوگوں کے لیے ہے اللہ کی رحمت جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور آیات کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہوتا ہے اور دعا کے ساتھ اپنی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو تقوی 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 متقوں کے ہونا لیے چاہیے انسان کے اندر. تقوی کیا ہوتا ہے؟ جس سے روک اللہ دیا اللہ نے، رک جائیں، جس کو کہا ہے کرو اس کو کرنا ہے، یہی تقوی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اللہ کی من پسند زندگی گزارنی، تقوی اس کو کہتے ہیں. جو کام اللہ کو پسند ہے وہی کرنے، جو نہیں پسند نہیں کرنے. پھر اس کے بعد جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جی جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایمان رکھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ان کو عملی زندگی میں ملاتے ہیں، عمل میں لانا ہے عمل میں اپنی لاتے ہیں. یہ زندگی نہیں کہ آسان آسان پہ عمل کر لیا، کچھ آیات پہ عمل کر لیا. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے آئی ہے. جسے روکا گیا وہ بھی عمل کے لیے، جس پہ وہ ہے کرنی ہے وہ بھی عمل کے لیے، دونوں ہی عمل کے لیے. رکنا ہے یا کرنا ہے. اچھا، پھر یہاں پہ آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا ذکر آیا، نماز کا نہیں آیا. جی باجی. نماز کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ہے. یعنی لیکن اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو ملتی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. صاف صاف 3 باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ آیت کو غور سے پڑھیں تو 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ نماز کا ذکر نہیں آیا. جی باجی یہ ساری چیزیں ہماری پاک ہوں گی تو پھر ہمارا نماز کی طرف بھی دل رجوع ہوگا. یہ متقی ان ٹھیک چیزوں سے ہے، اور پاک ہوں گی یہ زکوٰۃ ساری دیتا ہے، چیزوں سے. یہ بھی عوام، یہ حقوق العباد سے ہے. ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کا حقوق العباد سے ہے. آپ اللہ سے ڈریں گے تو دوسروں پہ ظلم نہیں کریں گے نا، ان کے حقوق کو جی ادا کریں گے نا. جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ جی نکالیں گے نا، جی اپنا بھی زکوٰۃ نکالیں تزکیہ گے، کریں اپنے گے. نفس کا زکوٰۃ، تزکیہ کریں گے اور اللہ شرک کی، اور بدعات سے پاک رہیں گے اور برے اخلاق سے، منفی خیالات سے، یہ ساری چیزوں سے اب جب نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا کیا ہے، اپنا ذاتی عمل ہے، وہ جی حقوق اللہ میں آتی ہے. ہم، زکوٰۃ انسان دوسروں کو دیتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت پانے کے لیے دوسروں کے ساتھ احسان اور یہ والی چیزیں جو ہے نا، رحمت کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں گے. جی کہتے ہیں نا کہ جی رحم بھائی کرو تو میلے زمین پہ کیا ہے، وہ خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. احسان کرنے تو سے، ویسے ہی تو احسان نہیں ہے، کر کے رحمت پھر ایسے نہیں دوسروں ملتی. سے زیادہ حاصل اس کرنے شعر کی. میں بھی دیکھیں انہوں نے کیا، کسی کا بھی شعر ہے، لیکن اس میں کیا بات کی گئی ہے نا، کہ تم دنیا والوں پہ رحم کرو گے، اور وہ ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے جتنے بھی یہ کام بتائے گئے. جی صحیح ہے. تو نماز جو ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس کا اپنی ذات کو خاص نقصان اللہ ہوگا، کے کسی ساتھ. اور کو نہیں نقصان ہوگا. اس لیے یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں آیا. تو ایک ایک چیز جو ہے نا قرآن مجید میں، اگر آپ اس غور کو و غور فکر کریں تو کرنے کی. تھوڑا اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ
نماز کتنی امپورٹنٹ، نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ، نماز قائم کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیں سب جگہ جہاں پہ نماز کا ذکر آتا ہے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے نا، جی اقام الصلاۃ ہے نا، وایتاء الزکوٰۃ آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ نہیں آیا، تو کیوں نہیں آیا نماز کا؟ یہی مسئلہ ہے. تو ہم دوسروں کو دینے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بھائی، اور پھر لوگوں دینے کو کے دیں، بعد ان سے حاصل کرنے کی تو نیت بھی اگر نہیں اللہ سے رکھنا کچھ چاہیے تو پھر کچھ کرنا بھی پڑے گا، ہے ٹھیک ہے. اور وہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ وہ لوگوں کے بندوں ساتھ کے کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ. مخلوق کے یہ ساتھ سب سے پہلا کام ہے. حقوق اللہ پھر بھی شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، معاف کر. ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد میں پھر جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا آپ کے معاف نہیں ہوں گے. زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے، جی کیونکہ قرآن کی آیات میں ہے نا کہ زکوٰۃ دو بار بار آ رہا ہے. کتنی بار آیا؟ 80 times. صحیح. چلیے اچھا، اور تو کچھ نہیں، آگے 57 پہ آتے ہیں. کون آ رہا ہے؟ کسی کو جلدی ہے تو وہ آ جائیں، نہیں تو سائمہ کو بلا لیتے ہیں. کسی کو جلدی ہے؟ میں پڑھ لیتی ہوں. چل سائمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں، الرسول رسول، نبی الامی جو امی ہیں، الذی وہ جو یجدون وہ پاتے، یجدونہ وہ پاتے ہیں اس کو، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراتی تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم وہ حکم دیتا ہے ان کو، بالمعروفی نیکی کا، وینہاہم اور وہ روکتا ہے ان کو، عن المنکری منکر برائی سے، ویحل اور وہ حلال کرتا ہے، لہم ان کے لیے، الطیباتی پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم ان پر، الخبائث ناپاک یا خبیث چیزیں، ویدعو اور وہ دور کرتا ہے، عنہم ان سے، اسرہم بوجھ ان کے، والاغلال اور طوق، التی وہ جو، کانت تھے وہ، علیہم ان پر، فالذین پس وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، بھی اس پر، وعزروہ اور انہوں نے قوت دی اس کو، ونصروہ اور انہوں نے مدد کی اس کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، النورا اس نور کی، الذی وہ جو، انزل نازل کیا گیا، معہ اس ساتھ اس کے، اولئک یہی وہ لوگ، یہ لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. قل کہہ دیجئے، پڑھیں گے؟ ایک اور چلیں پڑھیں. جی، کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انی بے شک میں، رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا، الیکم طرف تمہاری، جمیعاً سب کے، الذی وہ جو، لہو اس کے لیے ہے، لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو اور وہ موت دیتا ہے، فآمنو پس ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، النبی نبی الامی نبی الامی پر، الذی وہ جو، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. دیکھیں بیچ میں ایک دم سے پلٹا کھا کے نا، تو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ الرسول، علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، ظاہر وسلم. جی میں نے ایسے میرا یہی کوشچن تھا جو اوپر والی آیت میں یہاں سے، فسا اکتبوہا پس ضرور میں لکھ دوں گا اسے، یعنی سین وہ انقریب کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نا، ان قریب کا کرتا ہے، ان قریب میں لکھ دوں گا ان کے لیے، ٹھیک ہے، جو تو پھر کام تھوڑے عرصے بعد ہوگا نا، یعنی دنیا میں مل جاتی ہے نا،
جی اللہ تو کی جانب استاذہ نے نا اس میں انہوں نے لکھوایا تھا کہ کن لوگوں کے لیے، جو پھر انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اور پھر صحابہ کرام کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں اب وہ اینڈ ڈیٹیل پھر میں جائیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو بیسک جو بات چل رہی ہے وہ تو انہیں کی چل رہی ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بتایا جا لیکن رہا ہے نا وہ اگلی سچ آیت چیز. میں لیکن پھر صحابہ کا ذکر آ گیا نا باجی. ہاں ذکر آ اللہ گیا. وہ جو دیکھیں بات سنیں، اب اس میں صحابہ کا ذکر آیا ہے تبھی اللہ زینہ وہ لوگ. صحابہ کون ہے؟ یا وہ لوگ رسول کی پیروی کرنے والے کون ہے؟ رسول کو یہاں پہ تو نبی کا خاص طور پہ ذکر ہو رہا ہے، نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پہ تو. ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ تو کوئی ایسا ذکر نہیں تھا نا. جی ٹھیک ہے، تو رحمت کو پانے والے کون لوگ ہوں گے، یا یہ والے اعمال کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی الامی کی، الذی یجدونہ، وہ جو. ٹھیک ہے نا، نہیں، یہ پھر بنی اسرائیل کا کیونکہ وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں. مکتوب عندہم التوراۃ والانجیل. تو یہاں یعنی پہ پھر اہل کتاب کا ہی ذکر ہے پھر میں ہم، سے ان لوگوں کا جو پھر پیروی کریں گے نبی امی کی. ہاں یتبعون رسول، یعنی یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے نا، جی دو طرح کے ہو گئے نا. یعنی ایک تو یہاں نبی کی جو نبی الامی تو ایک ہی ہے نا. جی امی تو عرب کو کہتے ہیں نا، عرب کے لوگوں کو کہتے ہیں نا. امیون کون تھے؟ عرب مکہ لوگ کے جو. لوگ تھے نا، تو رسول بھی انہی میں ہی آیا. تو جی اس کی بات ہو رہی ہے الذین یتبعون. ٹھیک ہے نا، پیروی کرتے ہیں اس کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم تورات والانجیل. یا احکام تو ایک ہی آ رہی ہے نا، سارے پیچھے سے ایک ہی آ رہے، تھوڑی بہت اس کے بعد. اچھا بہرحال اس میں میرا سوال یہ 157 آیت آپ نے پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کام بتائے گئے ہیں یہاں پہ، اس سے آپ کو جواب واضح ہو جائے گا. جی وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، برائی سے روکتے ہیں، ہم، اور جو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبائث کو انہوں نے حرام کیا، اور لوگوں کے جو بوجھ تھے، جو ان کو دور کیا. ہاں جی، جو کچھ مطلب ان کی گناہوں کی وجہ سے جو چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کو بھی حلال کیا حضور نے. اسرا سے جی کیا مراد ہے؟ ان کے بوجھ جو بوجھ کیسے بوجھ، کوئی مثال دیں بوجھ مطلب سے مراد. کوئی مطلب ان کے جو غلط قسم کی پچھلی رسومات. امتوں کے بوجھ تھے نا جو جی وہ جی والے. جیسے ان تو کو کیا تھا کہ وہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو ان کو دھو کے پاک نہیں کر سکتے تھے، کاٹنا ہوتا تھا. جیسے اور حائضہ عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، تو پھر اس کو یہ اس طرح بالکل کی الگ کر دیتے تھے الگ فیملی کر سے. دیتے تھے. یعنی گھر سے نکال دیتے تھے، باہر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا وہاں پہ بھیج دیتے تھے، جاؤ تم آ رہا ہو جا کے. الگ تھلگ، بالکل الگ تھلگ. یہاں تو صرف کیا ہوتا ہے، یہاں تو بیڈ روم سے بھی نہیں الگ کرتے نا، سب ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ اس کو بالکل گھر سے ایک الگ. ٹھیک ہے. مال غنیمت بھی تو حلال نہیں تھا نا، جی اس کو جلا دیتے تھے، یاد ہے جی بالکل. جو پڑھا تھا. اسی کہا بھی جاتا ہے کہ جو سونے سے اس نے بچڑا بنایا تھا باجی، وہ بھی جو وہ اس کو فرعون بھی کا جو غرق ہوا تھا ان کا ہی وہ سونا تھا. اس نے اس کو جمع کر کے تو پھر اس وقت فرعون جائز کا بھی نہیں تھا وہ جب. مالک. ہاں اب دریا سمندر کیا کرتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو لاشیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی باہر پھینک دیتا ہے، اور وہ اس کے بعد سونا بھی، ہر چیز کچرا بچرا. پانی کی یہ خاصیت ہے، اس کی لہریں سب کچھ نکال کے باہر نکال دیتی ہیں. تو وہ سونا سارا باہر کنارے پہ آ گیا، اور کنارے پہ جب آیا تو انہوں نے جمع کر کے پھر اس سے بچڑا بنایا تھا، ہے نا. جی تو ایسے وہ ہی پھر تھا. حلال بھی نہیں تھا نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر پگھلا کے اس کو پھر واپس بہا دیا تھا پانی میں. پانی میں بہا دیا تھا، تو وہ بھی آپ کا مال غنیمت ہی تھا وہ. تو مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں تھا. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. اچھا اس کے بعد قصاص میں بھی کچھ ہوتا ہے نا. جی اس میں معافی بھی نہیں تھی. جی صرف جان لینے کی اجازت تھی. جان کے بدلے ہاں جان. دیت نہیں تھی اس میں. ٹھیک ہے، اسلام میں کیا آیا، معافی کی بھی اجازت آئی اور دیت کی بھی اجازت آئی. وہاں پہ یہ دونوں اجازتیں نہیں تھی. تو اس طرح بوجھ ہوتے ہیں. ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، کون سی دعا میں اس طرح کا ہم مانگتے جو ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری جو آخری آیات ہے، اس کو بھی پڑھا کریں نماز میں، ایز تلاوت کیا کریں. للہ ما فی السماوات ما فی الارض سے لے کے پورا اینڈ تک پڑھ لیں.
या 2 टुकड़ों में पढ़ लें, तो उसको पढ़ा करें। नमाज ऐसी आयत रात को भी वैसे भी पढ़ के सोनी चाहिए। तो हमें अलग से तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये है कि नमाज के अंदर ही पढ़ लें तो वो तिलावत के तौर पे भी हो जाता है, कोई और तिलावत करने के बजाय। मैं सूरह मुल्क भी अंदर ही कर देती हूँ। जी बाजी, मैं भी फिर रात की नमाज में पढ़ लेती हूँ, तो वो हो जाता है फिर ये अलग से पढ़नी बिल्कुल हो जाता है, सोने से पहले ही पढ़ना है ना। जी जी। मुझे आयतुल कुर्सी के लिए टाइम नहीं मिलता, मैं नमाज के अंदर उसकी तिलावत कर लेती हूँ। कहते हैं ना कि जो पढ़े वो दूसरा, अगर उसको मौत भी आ जाए तो वो नहीं होता। तो उसको भी एज तिलावत नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, पढ़ बिल्कुल। सकते, पूरा कुरान तो एज तिलावत पढ़ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ सकते? फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी हो जाती है। अल्लाह ताला इस बजाय इसके कि ना पढ़ें, क्योंकि इतने काम होते हैं, इतने के नमाज से सिर्फ अस्कार जो है ना वो होते हैं, और बस उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर ये काम वो काम वो काम, इतने काम होते हैं। तो क्या करें, अब जमाना ही ऐसा आ गया। अब मैं कल इतनी बिजी थी, इतनी मेरी अभी पूरी बॉडी हर्ट हो रही है, पूरा घर मेरा बच्चों से पूरा ऊपर नीचे कर गया मेरा घर। तो माशाल्लाह सभी थे ना, माशाल्लाह। तो वो उनको रोक भी नहीं सकता बंदा। जब मिक्स होते हैं, 1-2 बच्चे आए ना 3, तो वो उनको पता होता है हमारा ही नाम लगेगा अगर हम कुछ करेंगे। जब वो मिक्स हो जाते हैं ना सारे, तो फिर अब उनको रोक नहीं सकते। थोड़ी देर तो मैं टीवी लगा के ना ऊपर इसी रूम में जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने उनको थोड़ी देर ना बेड पे बिठा के ऊपर कंफर्टर दे दिया। लेकिन कितनी देर वो बैठते, कार्टून से दिल भर गया, तोड़ गया। वैसे भी वो खेलने के लिए आते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर तो हम खाना तो सुकून से खा लें, क्योंकि उनको अलग से खिलाना होता है, बड़े अलग खाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब क्या करें, मतलब वीकेंड ऐसे वैसे है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम अल्लाह ने दिया हुआ है करने को, जो कि हमारा एक इंसानियत के लेवल से ऊपर उठ के काम है। देखें, जो आम खूबियां होती है वो तो काफिरों में हमसे ज्यादा है। किसी जी को दुख नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये है ना, जी सफाई रखनी, जो भी है वो काफिर हमसे ज्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं। घर भी उनके देखें साफ डेकोरेटेड है, वो हर चीज होती है। हमें जो मोमिन होता है ना, उसको हमको कोई डेली ऐसे काम करने हैं जिसमें उसके लिए जो उसको मोमिन बनाए, साबित करें कि अच्छा ये मोमिन है, ये ईमान वाला है, ये आम इंसान नहीं है। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम इसी बात पे खुश होते हैं कि हम तो ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, बस। वो तो इंसानियत का लेवल है, वो तो होना ही है। जब आप अच्छे इंसान होंगे तब अच्छे मुसलमान होंगे ना, अच्छे ईमान वाले होंगे। वो काम अगर आप कर रहे हैं तो आप तो इंसानियत, आप में तो इंसानियत ही नहीं है ना, आप में तो इंसानियत ही नहीं है। जब इंसानियत नहीं है तो मुसलमान कहां से हो गए, तो मोमिन कहां से हो गए? तो वो तो करने ही है आपको, उसके अलावा भी कोई खैर खैर के ऐसे काम होने चाहिए, जैसे अमर बिल मारूफ और ये सब आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ सब होना चाहिए, उसमें लोगों के साथ मामला आती है, सब चीजें तो करनी चाहिए। अगलाल उन बेड़ियां बहुत सारी, हमने खुद बेड़ियां डाली हुई हैं। रस्म और अभी रवाज तरह कल तरह मैं के। किसी से बात कर रही थी, मैं अपने गांव का जिक्र करके बात कर रही थी, और मैं यही बता रही थी कि कौन कौन सी बेड़ियां जो हमने डाली हुई। जहेज की लानत, ये सबसे बड़ी बेड़ी है, जो कि माँ बाप क्या, मामू तक, नाना नानी तक वो अपना उसमें हिस्सा डालते हैं। इसी तरह जब बेटी फौत हो जाती है, पहले तो ये सब करें, फिर दामादों की खिदमतें, वो सारी चीजें, है ना, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल। आ रहे हैं, रह रहे हैं, बच्चे भी उधर ही पैदा करें। औरत बच्चा पैदा करना हो तो ससुराल में आ जाती है। शुक्र है यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन वो अभी जहां तक हमारा वो इलाके ऐसे हैं कि उनमें ये सब होता है। और कुछ ऐसे खानदान शहरों में भी होते हैं। और फिर एक वो जो गोद भराई की रस्म करते हैं, ये बेड़ियां नहीं है, ये हिंदुओं की रस्म है। बे बिल्कुल। उसकी गोद में फल रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, वो रख रहे हैं। यार क्या मसले हैं ये? मेरे तो माशाल्लाह इतने बच्चे कोई गोद भराई नहीं। तो ये चीजें जो है ना, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। फिर आप देखेंगे, अब जब लड़की फौत होगी ना आपकी, अब उसका कफन भी मैके से आ रहा है, खाना भी मेहमानों को खाम उधर से ही आ रहा है। जी बिल्कुल, ये माँ भी बाप चीज। बेचारे तो पिस गए ना।
بیٹیوں کے ماں باپ ہونا پھر بہت ہی اور مشکل ہے. 5 بہن بیٹیاں ہوں اور پھر ماموں ہوں. ماموں ایک ہوتا ہے, اس کی 5 بہنیں ہوتی ہیں, 5 بہنوں کے سارے بچے اس نے بیانے ہوتے ہیں. باپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو پلنگ پیڑا دینا, بالکل. یعنی فرنیچر سارا ماموں دے گا, رضائیاں تلائیاں بیڈ سب وہ ماموں کرے گا. مجھے یاد ہے میں جب شادی ہوئی تو میری نانی کراچی آئی تھی اور میرے لیے لحاف اور وہ سب چیزیں بنا کے اور باقی پیسے لا کے جو وہاں سے خرید کے. تو یہ کیا ہے, یہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کرنا ہے ہم نے, اور وہ بوڑھی تھی اور وہ آئی کراچی, انہوں نے آ کے سب کیا. پہلی نواسی تھی میں جس کی شادی ہو رہی تھی, تو اس وقت تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوتی تھی نا. جی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بات ہے اسی کی ذمہ داری ہے, اسی کی ہونی چاہیے. شوہر کو قوام بنایا گیا نا, وہ مزے کر رہا ہوتا ہے. تو عید پہ کھانا ماں باپ کے گھر سے آ رہا ہے. اب یہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ بچے آ جاتے ہیں یہی کھا لے ہوتے ہیں نا, وہ تو بھیجنا پڑتا ہے ٹرین بھر بھر کے. میں نے دیکھی ہیں وہ ساری رسومات, اور ابھی بھی کچھ کم ہوئی ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ ہیں. تو میں اسی پہ بات کر رہی تھی کسی سے, میں نے کہا یہ اغلال ہیں جو ہم نے ڈالے ہیں. اب کفن میاں نہیں دے سکتا, گھر میں اس کے بچے ہیں جوان, وہ نہیں دے سکتے, وہ نہیں کر سکتے. ایک ماہ کا کفن نہیں دیں گے تو وہ بھی میکے سے آ رہے. واہ بھائی واہ. تو پھر میں کہتی شکر ہمارے گاؤں میں قبروں کے پیسے نہیں ہوتے. یہاں تو قبر کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے نا, پلاٹ ہوتا ہے نا باقاعدہ, وہ چھوٹا سا اس کی قیمت ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی بہت ہو تو باقاعدہ تدفین کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے. وہاں شکر ایسا نہیں ہوتا, ورنہ وہ بھی ماں باپ کے سر سے نکلتا. کفن جب لے رہے ہیں تو کھانا لے رہے ہیں تو وہ بھی کہتے کہ چلو بھائی ساری دائی سب کچھ وہی کرو. وہ اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رفاع عامہ کے اس طرح کے کاموں میں وہ کر لیتے ہیں, گاؤں والے مل کے قبر بھی کھود دی, سب کا لیا. زمینیں تو ہوتی ہی ہیں قبرستان کے لیے وقف کی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے, کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دے دیتا ہے تو وہ نیا قبرستان بن جاتا ہے پھر وہاں. لیکن زمین فری ہوتی ہے. لیکن اگر یہ سب نہ ہوتا تو یہ بھی شاید اسی کھاتے میں ڈال دیتے. تو بہت سی بیڑیاں ہیں, بہت سی بیڑیاں. اب یہ ان کو سب کیا کہہ رہے ہیں جو پہلی شریعت میں تھی, یہ بیڑیاں تھی. اللہ تی کانت علیہم, جو ان پہ تھی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ. اب یہ کیا, ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. یہ صحابہ کی. ہاں یہ صحابہ کی بات ہو رہی. تو یہ ہماری امت کی بات ہو رہی ہے نا, کہ اس میں یہ بیڑیاں نہیں ہیں اور یہ سب اس سے پہلے تھی. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے جو کام بتایا اس کے بعد بیڑیاں بتائی ہیں. تو اس میں پابندیاں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوموں پہ تھی. اس میں جتنی چیزیں آپ نے بتائیں کچھ میں نے ایڈ کر دی. صحیح ہے. اب مجھے بتائیں فلاح پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں, ان کی خصوصیات ذرا سے دیکھ لیں, جن کو آخرت کی کمائیں. جو واتبعوا نورا, جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے رسول کو قوت دی, ان کی تعظیم کی, ان کی تکریم کی, مدد کی ان کی, اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا قرآن و اتنی سی سنت. بات, سب کچھ جواب ادھر ہی ہوتا ہے. میں ادھر سے ہی سوال بنا لیتی ہوں اور آپ ادھر سے ہی جواب لینا ہوتا ہے. آپ لوگ گم ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ نہیں, تھوڑا سا غور کریں تو آیات کے اندر ہی آپ کو جواب مل جائے گا جو آپ نے ترجمہ کیا ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت جب وہ تفسیر کرا رہی ہوتی ہیں تو آپ پارے کے اندر نا یعنی نشان 4 لگا. پوائنٹ بن جاتے ہیں باجی. ہاں, ایمان لائے, انہوں نے 5 تقویت دی, ان کی مدد کی اور نور کی پیروی کی. 5 کس طرح باجی؟ میں بتاتی ہوں نا. ایک تو جو ایمان لائے, نمبر 1. نمبر 2 قوت دی. نمبر 3 تعظیم کی, آپ کی مدد کی اور قرآن کی پیروی کی. 5 بنتے ہیں باجی. وہ عزرو میں ہی تقویت اور تعظیم آ جاتی نا, الگ سے بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, قوتی تعظیم بھی آتی ہے نا. عزرو کے 2 معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. قوت دینا بھی ہوتا ہے اور اس میں تعظیم کرنا بھی ہوتا ہے. دونوں میننگ آ جاتے ہیں, جس طرح 5 پوائنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک ھم المفلحون. آپ دیکھیے گا اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں, عزت, تعظیم اور قوت. تقویت. چلیے اب آ جائیں 158 آیت پہ. کون آ رہا ہے؟ جی بچے میں آ جاؤں. آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل جا یہاں سے قل جا ایھا والی ہے ومن قوم سے ہے ومن قوم موسیٰ. نہیں انہوں نے یہاں تک مفلحون تک ہی پڑھا تھا نا، یہاں سے آپ نے یہ اچھا پڑھا تھا. ہاں ہاں یہاں سے جی ہاں پڑھا. جی اگلی صحیح صحیح جی. صحیح ہے. بسم اللہ وقوم ومن قوم موسیٰ، اور قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کی امتن ایک گروہ تھا، یہدونا وہ رہنمائی کرتے بالحق کے ساتھ حق کے، و بہی اور ساتھ اس کے، یعدلون وہ عدل کرتے. وقطعناہم اور وہ الگ الگ کر دیا ہم نے، اسنتئی عشرہ 12 قبیلوں میں، اممن جماعتوں میں، وأوحینا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ جب پانی مانگا اس کی قوم نے، جب پانی مانگا اس سے قومہ ان کی قوم نے، اندرب کہ مار بھی عصاک الحجر اپنے عصا پتھر پر. یہ ہے آپ کا فعل امر جس کی آپ بات کر رہی تھی نا. جی وہ بھی عصاک اب الحجر میں کہ آپ کو مارو. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ پکڑی گئی نا یہاں پہ. ابھی یہ حمزہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو اکیلا پڑھے تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیسے پڑھا ہے؟ ادرب، ہے نا. ادرب آپ نے پڑھا نا ندرب ادرب پڑھا. اب جب پیچھے سے ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ ند. اپنی حرکت کو ڈراپ کر دے گا، ند بن جائے. اور حمزہ حرکت کو بھی ڈراپ کرے گا اور پڑھا بھی نہیں جائے گا. اچھا پڑھا نہیں جا رہا نا ابھی، جی نون کے ساتھ دعات مل رہا ہے نون کے اندرب. ساتھ میں. تو یہ جو صحیح. حمزہ ہوتا ہے نا فعل امر کا، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا حمزہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ملا فعل رہے امر فعل امر تو ہے نا، وہ تو جی. امر تو فعل امر تو ہے نا، لیکن یہ حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ وہ بھی حمزہ، ہاں، جو ملانے پہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے اور لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. جی. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ کون سا والا ہے؟ پھر اس کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ دو حمزے بتائے تھے نا، ایک وصلی تھا، جو وصلی جو ہوتا ہے وہ وہ اصلی، ہاں ملان، ہاں ہاں یہ وصلی ہے، وہ اصلی حمزہ یہ جو ہے وہ وصلی ہے. نظر آتا ہے، وصلی ہاں حمزہ جو ہے. اب دیکھیں صحیح ہمارے والے میں اگر اصلی حمزہ ہوگا نا تو عین نہیں ڈلی ہوگی. دیکھیے یہ اصلی ہے نا، ہوں یہ اصلی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنی حرکت کو ڈراپ نہیں کر رہا ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے. جی. یہ ہاں الف، یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے نا. جی تو جی اور الا اس پڑھا، میں پیچھے سے ملائیں گے تب بھی اس کو پڑھا ہی جائے گا. صحیح. اسباتن کا حمزہ کیا ہے؟ اصلی حمزہ ہے. اشرتا اسباتن، اس کو ہاں جملے میں ہاں یوز کرتے ہوئے پڑھا جا رہا ہے. تو پڑھا جا رہا ہے. جی یہ قطعی ہے، یہ اصلی ہے. صحیح ٹھیک صحیح. ہے. اب اس کو جی. الحق کو آپ الگ سے پڑھیں تو یہ الحق ہے. ٹھیک ہے، حمزہ پڑھا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی آپ نے بی سے ملایا تو اس نے اپنی حرکت بھی ڈراپ کی اور وہ پڑھا بھی نہیں جا رہا، بالحق پڑھا جا رہا ہے. تو صحیح. جو ملانے پہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. وصلی حمزہ وصلی. تو ٹھیک ہے. یہ تو نون ہے نا، یہ تو جی نون ہے نا. الحق نون ہے، الف لام آ جائے یا تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے. یہ فعل ہے، فعل امر ہے. اس کا حمزہ بھی جو ہوتا ہے یہ بھی وصلی ہوتا ہے، یہ بھی ملانے پہ گر جاتا ہے. صحیح. مارو، ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھو نا، مارو آ رہا ہے، مارا جی. بھی نہیں آ رہا، مار رہا ہے یا مارے گا وہ بھی نہیں آ رہا، پریزنٹ ٹینس میں بھی نہیں آ رہا. آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی تھوڑا بہت نہیں پڑھے ہوئے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو مجھے پھر یہ چیزیں نا کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ مارو، اب یہ کس حکم دیا جا رہا ہے. امر کا مطلب جی ہی ہوتا ہے حکم دینا. حکم دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو وہ یہی کہیں گے نا، مارو، ہے جی. نا، انترک مارو بھی مارو. اسواق الحجر اپنے اب عصا کو پتھر یہ پر. پھر جی. حمزہ وصلی ہے. اور جی. جو پڑھا جا رہا ہے، جیسے یہاں پر الہ کا حمزہ نہیں گر رہا، پڑھا جا رہا ہے. تو عربی جو مصحف ہوگا آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پھر یہاں پہ چھوٹا سا ایک عین بھی ڈلا ہوتا ہے. اس سے صحیح. آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اصلی ہے. لیکن ہمارے مصحف میں نہیں ہوتا. ہمارے صحیح. مصحف میں ہمیں ملا کے جب پڑھیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہے یا وصلی ہے. جی. تو ملا کے جب پڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب جی. دیکھیں یہ جو والا جو حمزہ ہے واو کے ساتھ آگے ملا رہے ہیں نا، جی. وا او ہے نا، تو یہ پڑھا جا رہا ہے نا. جی. تو یہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ کون سا ہے؟ اصلی ہے. یہ والا اصلی والا. جی کیونکہ اصلی پڑھا والا. جا رہا ہے، اپنی حرکت کو نہیں ڈرا رہا. صحیح. وا کے بعد آ پڑھا جا رہا ہے. تو جی جب نہ صحیح. پڑھا جا رہا ہو اگلے لفظ پہ چلے جائیں
تو پھر وہ جو حرکت بھی گرا دیتا ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے پڑھا وہاں پہ اس کو پڑھا نہیں جاتا تو پھر وہ وصلی ہوتا ہے. آئی ہوپ یہ بات سب کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. جی 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 آپ کو بھی آ جزاک اللہ. جانی چاہیے کیونکہ آپ کی طرف سے مجھے تھوڑا ڈر ہے کیونکہ آپ کو اچھا فعل جی. امر کا یہ بھی نہیں پتا. تو فعل تو امر کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر جس نے یہ امر پڑھی کا نا امر کا مطلب ہوتا ہے حکم. حکم. صحیح ہے. اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے مارو. جی. حکم دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کس تعالیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے؟ موسیٰ کو دیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی. مارو، یا ان کی قوم کو دیا جا رہا ہے. نِدْرِب، کس سے مارو؟ کس سے مارو؟ بیسا کا، بسا ساتھ کا اپنی عطا کے لاٹھی کے. اپنے لاٹھی کے اور کس کو مارو؟ پتھر کو مارو، پتھر کو. چٹان کو. جی حجر جو ہوتا ہے نا، چٹان بھی ہوتی ہے پتھر بھی ہوتا ہے. حجر جی اسود بھی اسی سے بنا ہوا نا. اب جی آگے پڑھیں. جی. فن بجست پس بوٹ نکلے من ہو اس سے اسنتا اشرتن 12 چشمے. قد علیما تحقیق جان لیا کل اناسن ہر ایک گروہ نے مشربہم اپنا ٹھکانہ یا اپنا گھاٹ. وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیہم الغمامہ ان پر بادلوں سے یا بادل سے. ایک بادل ہے غمام اور بادل سے. وَأَنزَلْنَا نہیں، بادلوں سے. غم ہوتا ہے ایک بادل. اچھا یہ بادلوں جو سے. ہمارے غم کے بادل ہوتے ہیں نا، جی جی ڈپریشن کے، وہ ٹھیک ہے غم. بادلوں کا. غم صحیح. جو ہوتا ہے وہ بھی ڈپریشن بادل ہی ہوتا ہے نا، ایک چھایا رہتا ہے جی ہمارا. بالکل بالکل. غمام اس کی موڈ کا. جمع ہے. وانزلنا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے علیہم المنّا ان پر منو و سلوہ منو سلوہ. کلو کھاؤ من طیبات پاک چیزوں سے ما رزقناکم جو دیا ہم نے تمہیں یہ رزق جو دیا ہم نے تمہیں. وما ظلمونا اور نہ تم ظلم کرو ولیکن کانو اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا لَهُمُ اسْكُنُوا ان سے کہ تم ٹھہرو هذه القرية اس بستی میں وَكُلُوا اور کھاؤ منہا اس سے حیثو شئتم جہاں سے تم چاہو وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ کہ بخش دو ہمیں وَادْخُلُوا الْبَابَ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے نغفر لکم اور بخشش مانگتے ہوئے اپنے لیے خطویاتکم اور بخشش مانگو اپنے لیے. بخشش مانگو. اچھا بخشش مانگو اپنے لیے. خطویاتکم کا مطلب کیا خطیہ تھا؟ تم کیا ہوتی ہے؟ خطا ہوتی ہے نا خطائیں. اردو میں. خطا سے جی اپنی خطائیں. خطاؤں پر. جی اپنی خطائیں. خطاؤں پر. خطویاتکم اپنی خطائیں. سنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. احسان کرنے. نیکی شروع ہی احسان سے ہوتی ہے، اس سے پہلے نیکی بالکل ہوتی ہی نہیں. وہ عدلے جی کا بدلہ ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، فبدل اس نے مجھے یہ دیا تھا تو میں نے اس کو یہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی اور بس وہ عدلے کا بدلہ ہے، چاہے آپ اس کو کتنا بھی اچھا دے دیں یا اچھا دیں گے نا تھوڑا جتنا اس نے دیا ہے، لیکن ہم جی. کوشش یہی کرتے ہیں کہ برابر ہو یا کم تری ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اتنے بڑے دل ہمارے نہیں ہیں کہ ہم اس سے اچھا دے دیں، لیکن اچھا جب اگر آپ اچھا دیتے ہیں تو وہ احسان کا لیول ہو جاتا ہے پھر، صحیح ورنہ عدلے کا بدلہ ہی ہے. صحیح. سلام کا جواب بھی ایسے ہی ہے نا، جو بھی سلام کرے اس سے اچھا جواب دینا کس چاہیے. بات پر؟ صحیح تو جب آپ جی. اچھا جواب دیتے ہیں تو وہ احسان کا لیول ہے، ورنہ ٹھیک تو ہے. عدلے کا بدلہ ہے. اس نے سنا اور نہیں کیا تو آپ نے بھی نہیں دیا. تو ان چیزوں کو سمجھیں تبھی چینج آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ورنہ تو ہمارا بالکل. کام کو نیکی سمجھتے رہتے ہیں. بڑے وہ ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں. وہ نیکیاں نہیں ہوتی، وہ عدلے کے بدلے ہوتے ہیں. جی ہاں. نیکلی ہوتی ہے احسان کے لیول سے شروع ہوتی ہے. مجھے یہ خود باتیں بہت ہی اس سے غور و سے کرنے سے مجھے چیزیں سمجھ میں آئی. تو پڑھا تو ہم نے بھی آپ کی طرح ہی تھا، بس سطحی طور پہ ہی نا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں پھر لائف کے کچھ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ میڈیا بھی آج کل سکھا دیتا ہے کچھ چیزیں. تو میڈیا پہ بھی اچھی چیز لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ویسے تو ہر چیز پڑی ہوئی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں میڈیا کی بات، میں اس پہ کچھ سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں. جی اچھا یہاں پر یہاں سے آپ نے شروع کیا نا. جی. تو ہاں میں ابھی آپ سے قومی تو 158 انہوں نے پڑھی تھی نا. چلیں 158 میں بھی 29. کوشچن تھا. اللہ تعالیٰ کی صفات آئی تھیں وہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات آئی تھی. یہ کوشچن میں نے بنایا تھا ایک
کہ اللہ جی تعالیٰ کے وہ میں پوچھنا بھول گئی اللہ تعالیٰ کی کیا صفات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پہ صاف صاف ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور پھر اس کے جی سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ ہی وہ زندہ زندہ کرتا ہے کرتا مارتا ہے ہے جی مارتا ہے. یہ وہی تین زندہ کرتا ہے صفات ہیں مارتا تین ہے جی صفات ہیں. جی اچھا اب پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی صفات سے کیونکہ یہ آیت بھی جب مس ہو گئی تھی میں سمجھی تھی انہوں نے ایک ہی آیت پڑھی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتانے کے بعد مسلمانوں سے کچھ مطالبہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک جی ہے یہی مخلوق سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں. کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ کہ ایمان لائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ اور تعالیٰ پر کلمات اور اس کے احکامات پر وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ اور پیروی کریں تاکہ وہ فلاح پا جائیں یا وہ یہ تو فائدہ تہتدون ہے تاکہ نا, وہ ہدایت پا جائیں. جی یہ تو پیروی کا فائدہ ہے نا. جی لعلکم تہتدون یہ پیروی کرنے کا فائدہ ہے. جی صحیح ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی, ٹھیک ہے, اپنی صفات جی بیان کی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان صفات بتانے کے بعد مطالبہ کیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي. اب جی جو بھی ایمان لائے گا نا کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو اس کو یہ کام کرنا پڑے گا, یعنی جی آخری نبی کے اوپر اس ایمان لانا ہی پڑے ایمان گا لانا اس کو. پڑے گا. جی بالکل یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں چل جائیں گے, نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے. کیونکہ ایمان تو اللہ پہ رکھتے ہیں یا جیسا بھی ہے جو بھی ہے, لیکن اس کے بعد رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایمان نہیں لاتے. تو جی آخری نبی پہ جو ایمان لائے گا تبھی وہ مسلمان کہلائے گا نا, ورنہ تو وہ جی بالکل یہودی ہے, وہ تو جی یہودی بالکل ہے. تو یہودی جو ہے وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخری نبی پہ ایمان نہیں رکھتے, اس لیے مسلمان نہیں. جی اور عیسائی بھی باجی. عیسائی بھی ایون جی جو بھی ہے دنیا میں جو بھی ہے اس کو یہ کام کرنا پڑے گا, یہ دو کام کرنے پڑیں گے. ہاں صحیح. جب وہ پرانے زمانے میں تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, جی یہ بھی ایک نکتہ ہے نا, تو اس وقت بھی کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے تب ان کا ایمان قبول ہوگا, تب وہ جنت میں جائیں گے. پہلے سے اگر بتایا گیا تھا کہ نبی ایک آئے گا تو نہیں اس وہ پر نہیں, وہ ابھی آیا تو نہیں نا, جی جی اس وقت وہ اپنے ہی اب نبی پہ ایمان لائیں گے. جو اس وقت کے نبی تھے. جی جی اس پر ہاں تب وہ جنت میں, تو وہ جو ایمان لے آئے تھے وہ ایمان والے تھے نا, وہ جی فالوورز جی تھے نا, تبھی جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا نا. ہوں تو وہ تو آخرت میں بھی بچا لیں گے جی کیونکہ انشاءاللہ. رسول پہ ایمان لے آئے تھے اپنے زمانے کے نبی پہ. جی لیکن اس زمانے میں چاہے وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, جو بھی ہے, وہ جب تک یہ دو کام نہیں کرے گا, ایک کام سے کچھ نہیں ہونے والا, جی اللہ پر ایمان اور نبی پر. نبی پر ایمان. جی ٹھیک ہے, یہ دو کام اس کو لازم کرنے ہیں. وہ کلمہ پھر پڑا ہوا ہوا, یہ صحیح. کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کلمے میں دونوں چیزیں آتی ہیں نا, جی ہے نا, اللہ پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم پر دونوں پر ایمان جی آتے ہیں. تو صحیح. تبھی وہ مسلمان ہوگا, تبھی وہ جی جنت میں جائے بالکل. گا. جی پھر مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطالبہ, ہاں مطالبہ تو یہی تھا. پھر اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا, وہ ہدایت پا جائیں گے. ہدایت پا جائیں گے. جی ابھی وہ بے ہدایتیں ہیں بالکل. ابھی ان کو, حالانکہ دیکھیں بہت سارے عیسائی بھی مسلمان ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں تو جی دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں. تو وہ جب کتاب پڑھتے ہیں جی اور اللہ پہ سے ایمان تو ان کا ہوتا ہی ہے, رسول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخری نبی اس پہ بھی ایمان لانا ضروری, تو مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت بھی دے دیتے ہیں اور اور مسلمان بھی ہو باجی جاتے آج کل یہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں, اس کو وہ سب بھی دیکھ کے لوگ بہت قرآن پاک کو پڑھ کے اب بھی کافی لوگ ایمان لا رہے ہیں. ہیں. ہاں میں کل پرسوں میں ایسی ڈیٹ چیک کی تو میں نے کہا آج تو 9/11 ہے نا, ہوں. اور اور 9/11 ہاں نہیں ذہن میں رہا پڑے پرسوں. نہیں رہا نا, میں نے اس ڈیٹ میں جی نے کہا میرے کمپیوٹر پہ ڈیٹ آتی ہے نا, تو میں نیچے دیکھ رہی تھی 9/11, ابھی تو 12/11 ہو گئی ہے نا, تو جی باجی وہ 9/11 سپٹمبر 11 ہے, اور سپٹمبر کا بتا کی ڈیٹ ہے. ہاں یہ سپٹمبر ہے 9/11. ہاں 9/11 اچھا وہ 11/9 ہے, جی ہاں جی جی وہ 11/9 ہے, صحیح ہے ہاں صحیح. جی 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 ہاں لیکن اس میں دن, بھی وہی ہاں وہی نا وہ 11/9 ہے. سپٹمبر میں ہوا تھا. میں جی سپٹمبر 9/11 وہ اردو میں تو 9/11 ہی کہتے ہیں نا, یا جو بھی کہتے ہیں انگلش میں بھی کہتے ہیں, تو الٹا ترجمہ کر دیتے ہیں نا, تو وہ 9/11 ہو جاتا ہے. تو میں اسی سے سمجھی تھی. تو اس دن بھی کوئی خاص دن تھا, دیکھا نہیں, سب لوگوں کو دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تھا اور وہ سارا. تو یہاں پہ بھی بین کر دیا تھا کہ کوئی شاپنگ نہیں ہوگی, یہ ہوگا وہ.
جی ہاں اور کوئی خاص دن تھا جی، اس دن سارے میری بیٹی بلکہ میں بچیاں نہیں بھیجی اسکول، کہہ رہی مما آج وہ لاک ڈاؤن ڈے ہے سارا، تو کہہ رہی لاک ڈاؤن ڈے تھا، کوئی کھانا بھی باہر ہوٹل میں نہیں کھائے گا، جی یعنی سارے بزنس بند کر دیے تھے. جی نہیں باجی باجی پاکستان میں تو واپس آ گئے ہو آپ؟ میں تو جی گئی کہ نہیں. آپ نہیں گئے؟ نہیں میں تو ابھی نہیں گئی، میں تو گئی اوہ نہیں، میرے ہسبینڈ کو نہیں پرمیشن مل رہی، میں کیا کروں. اوہ اچھا اچھا اچھا، میں سمجھے پاکستان میں ہو آپ. نہیں میں اوکے پاکستان میں جاؤں گی تو بتا کے جاؤں گی، تھوڑی جاؤں اچھا گی، دعائیں لے اچھا کے جاؤں گی، بتاؤں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے جانا ہے، ہماری سیٹس بھی جی ہوئی جی تھی، جی، لیکن وہ تو میں سمجھی شاید اب چلے گئے ہو. ہاں میرے ہسبینڈ کا آکسیجن لیول ابھی صحیح نہیں ہے، وہ نہیں پرمٹ کر رہے ڈاکٹر، تو اس وجہ سے میں ان کو یہاں کیسے اکیلے بھیج دوں یا ان کو یہاں چھوڑ جاؤں، تو اس کیسا جی کروں. مشکل ہے. تو جائیں گے تو ہم جائیں گے. تو صحیح ہے. ویسے کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے، جیسی مجھے اجازت ملے گی میں نے تو نکل جانا ہے، میری تیاری پوری ہے، میرا اچھا گھر اچھا، ریڈی ہے آگے سارا ماشاء اللہ. بس جا چلیے کے اللہ ان کو خیر پہلے کرے. بتانا نیٹ لگوا دو بس، اور باقی سب چیزیں ہیں. صحیح تو میرا تو وہاں پہ ہے پوری صحیح. کلیننگ، سب ہر چیز انہوں نے کروا دی، سب سیٹ تو خیر پہلے ہی تھا، اب صرف یہ کلیننگ صحیح. ہوتی ہے، ڈسٹنگ وغیرہ، یہ فرش وغیرہ دھلوا دیں، ہوں، فرنیچر کو دیکھنا ہوتا ہے اور باقی سب. تو وہ میرا جب بھی ہوگا تو مجھے ٹکٹ ہی لینا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تھوڑا اچھا ہے کہ جو ٹکٹ والے ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں نا، تو وہ ہمیں اچھا. تھوڑا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی آپ نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم کینسل کر دیتے ہیں. ہوں، تو وہ بغیر پیسے کیے کسی اور کو ہماری سیٹ دیتے ہیں، تھوڑا پہلے بتانا پڑتا ہے، بس یہ ہے کہ ان کی فلائٹ ایسا نہ ہو کہ صحیح. فلائٹ چلی جائے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جانا، تھوڑا پہلے صحیح. بتائیں تو وہ کر لیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے سہولتیں ہیں تو اس میں کوئی نہیں، تو جب ضرورت ہوگی تو وہ ایک دن میں دے بھی دیں گے، پلین خالی جا رہے صحیح. ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی مشکل، دو بندوں کی سیٹ میں بھی کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ مجھے سمجھے ہوئے تھے وہاں پہ ہاں میں یہ سمجھی، میں نے کہا اچھا پاکستان سارا بھی یہی سمجھ رہی تھی، تو میں نے کہا میں. نہیں میں تو بھی یہیں پہ ہوں. سارا کو حالانکہ میں بتاتی بھی رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کی کشی، لیکن دماغ سے نکل جاتا ہے نا، جی بھول وہ جاتا بار ہے. بار مجھ سے پھر پوچھتی ہیں، میں نے کہا نہیں میں ادھر ہی ہوں. اچھا. اچھا تو اچھا جی باجی، یہاں یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں زیادہ تر وہ ان کی جو 12 قبیلے تھے ان کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سارے قوم کے تھے، تو ان کو پانی چاہیے تھا، پھر پانی مانگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ بھی آپ ایسے عصا پتھر پہ مارو تو وہ پانی نکل آئے گا، پھر 12 چشمے نکلے، پھر سارے اچھا جو اور تھے. کون کون سے نمات تھے؟ ایک تو یہ تھا 12 قبیلہ والا، پانی مل گیا ان کو، پانی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. جی جی. اور اور کھانا تھا باجی، پھر انہوں نے جو منو سلوا سے وہ ہیپی نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں کچھ دوسری چیزیں چاہیے زمین سے جو اگتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی ان کے پاس بڑی غمام کی جو بات ہوئی تھی نا، جی بادلوں کا، جی بادل ان کے ساتھ ان کے اوپر سایہ بادل، کرتا تھا اچانک. بادلوں تو کا لیکن سایہ. دیکھیں انہوں نے پھر بھی کسی چیز کو نہیں مانا، پھر بھی ان کے دل نہیں جو تھے ایمان پہ آئے. اتنی وہ مطلب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کے باوجود تو نہیں وہ ایمان لائے تھے. صحیح. ہاں صحیح ہے، یہی اسی وجہ سے تو ابھی تک ان کو کوئی ملک ہی نہیں مل رہا نا. دیکھو نا باجی، لیکن اس کی وجہ سے کتنا وہ ظلم کر رہے ہیں. ہاں اب اس میں بھی کیا ہو دیکھا جائے سکتا ہے، کیا بہت کریں. تکلیف. اصل میں مسلمانوں کی اپنی غلطی ہے، اگر یہ مسلمان جڑ جائے نا آپس میں تو کوئی بالکل مسلمانوں کی طرف دیکھ نہیں سکتا کسی حال باجی، میں. انہوں نے سب سے پہلا کام ہی یہی کشمیر کیا میں جو. ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، جی ہر جگہ مسلمان پس رہے. کیوں پس رہا ہے؟ کیونکہ ایکا نہیں ہے، ایک امہ نہیں جی بنے، ایک جی امہ نہیں بالکل. بنے، ڈیوائیڈ ہوئے ہمیں، ہر کوئی جی اپنا فائدہ بالکل سوچتا ہے. اب بالکل. دبئی والے دیکھیں تو بالکل الگ ہیں، قطر والے الگ ہیں، جی سعودیہ والے، وہ ان کے اپنے اپنے وہ ہیں، فائدے دیکھتے ہیں اپنے. بالکل تو بالکل. مسلم امہ کے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمہ کا تو اس کا اور رو باجی بھی، اس ویسے کا بھی رو یہ بھی جو تھا قومیں نا، بہت. یہ باجی یہ جو ہے نا یہ والے پاور جو بنی ہوئی ہے دنیا کی، ان کا وقتوں نے سب سے پہلے یہی تو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے کیا چیز ہے جس سے ان میں ایکا ہوتا ہے کہ کیسے ان کو توڑنا ہے. انہوں نے یہی تو چالاکیاں کر کے صاحب کے یہ جو سب اس وقت قرضے کے نیچے بہت سے ملک دبے ہوئے ہیں ان کے سارے قرضوں کے بڑے بڑے جس کی وجہ بزنسز، سارے سے. بڑے جی بڑے بزنسز، آپ کے گھر میں جتنی چیزیں آتی ہیں. جی میں کل بالکل ایسی بالکل. بات کر رہی تھی کہ میں نے کہا میں شیمپو یوز کیا نا تو وہ میرے دماغ میں خیال ہے ہاں یہ جو میں پینٹین میں یوز کرتی ہوں، بے شک کوئی اور شیمپو نہیں یوز، مجھے راز سے نہیں آتا. جی. تو وہ میں نے کہا اللہ یہ بھی، تو پھر میں نے بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا پینٹین بھی وہی بناتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ پینٹین بھی وہی بناتے ہیں.
جی باجی ساری میں نے چیزیں کہا میں تو پہنچ ابھی بڑی بوٹل اتنی بڑی لے کے آئی ہوں، کل ہی تو کہا نہیں، بس میں جو بائی کر چکے ہیں نا، جو تو اب بائی کر مجھے چکے وہ یوز تو تو کریں کرنا گے، پڑے گا، ایکسٹرا نہیں. پھینک تو نہیں سکتی نا. نہیں جو بائی کر چکے اوکے، اب آئندہ نہیں کرنی. ہاں یہ بس یہ ہے کہ بھی ان کو نہ میں یہ نے جائے، کہا اسٹرینتھ ملتی ہے. تو میں ایک ہی بڑی بوٹل وہ لے آتی ہوں، تو وہ کافی چلتی ہے، پھر اس میں مکس بھی ہوتے ہیں دونوں نا. تو وہ اب میں نے ان سے پوچھا، میں نے سوال کیا، کہتے ہیں ہاں بچوں کے چپس یہ وہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں یہ لیتے ہیں، ہزاروں چیزیں نیم لیں آپ، جی ٹوتھ پیسٹ بالکل. وغیرہ یہ سب انہیں کی کمپنی ہے. اب کیا جی چیز بندہ لے اور کیا نہیں نا، پھر ہمارا لیسن رہ جائے گا. 61 آیت پہ آتے ہیں. جی آ جائیں، کون آ رہا ہے؟ جی باجی میں آ جاؤں. یاسمین، ہاں آ جائیں. باجی کون، میں آ جاؤں کہ آپ آئیے. جی باجی اب یہ بات ہے کہ اب کس کس چیز سے ہم باز آئیں، تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ بھی ہاں ان کا ہی ہے. یہ بھی انہی کے ہیں، اور یوٹیوب اور یہ سارا پیسہ جی انہی کو جاتا ہے نا. جی تو کیا کیا بند کریں، ای میل. تو یہ اس لیے مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے نا، مسلمانوں کو ان چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے. وہ اپنی عیاشیوں میں کلب بنانے میں اور میں پڑے ہوئے ہیں جی ہر ملک میں. تو یہ سوچنا چاہیے تھا پہلے، اب وقت نکل چکے، اب پسو پسو پسو. جیسے پہلے بنی اسرائیل پستی تھی نا، اب ہم پس رہے ہیں. چلیں آپ کریں آگے. یہ باجی یہ 162 کرنی ہے نا. انہوں نے یہاں تک کر لیا تھا، صحیح ہے، یہاں سے 162 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدل، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولن بات، غیر سوائے، الذی وہ جو قیلا کہی گئی، لہم ان کے لیے، یا انہیں، فارسلنا پس بھیج دیا ہم نے، علیہم ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یظلمون ظلم کرتے. اچھا اس سے ایک سیکنڈ، اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں سے سوال نہیں پوچھا تھا نا، وہ یہ مس ہو گئی پھر یہ آیت. تو مجھے تو خود تسلی نہیں آتی جب تک میں کوشچن آنسر نہ کروں. تو بتا دیا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو اس میں کچھ احکامات دیے تھے نا. جی جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہیں، تو ان کو کہا کہ یہاں سے کھاؤ جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے نا، مرضی سے. اور ان کو ایک لفظ سے منع کیا، ان سے کہا گیا کہ آپ حتتن جو ہے نا بخشش مانگتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جائیں، اس دروازے سے گزرتے ہوئے، اور سجدے کی حالت میں، تو ہم بخش دیں گے آپ کے لیے نا آپ کی خطاؤں کو. تو پھر آگے جو سائد میں فبس، تو انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا نا، حتتن سے انہوں نے ہنتتن کر دیا. صحیح ہے، بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حتتن داخل جاتے جی ہوئے، بخشش مانگتے. ابھی وہ وہاں رہ نہیں رہے تھے، ابھی ان کو حکم ہی دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو ابھی ان کو حکم ہی دیا تھا کہ جا رہو کہاں پہ، اس بستی میں. اور اس بستی میں یہ نہیں گئے تھے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. باجی یہ کون سی فلسطین کی بستی سے، فلسطینی تھا؟ یہ امالکا کوئی میرے خیال میں بستی تھی، جہاں پہ جو نا تھے، فلسطین کی ہے لیکن جی وہاں اس میں وہ کوئی کہتے ہیں کہ 2-3 بستیوں کا نام، جیسے وہ میں ایک پڑھ رہی تھی نا، جیسے وہ کیا کون سی ہے تفسیر ہے، تو اس میں ایلا ایک تبریہ کہہ رہے تھے کہ اس فلسطین طرح کی تھی نا. سے. تو وہ جب، ہاں اچھا بہرحال، تو وہ جو تھی بستی، میں نے تو یہی پڑھا مالکا کے بارے میں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہاں جاؤ، لیکن اس کی جو حکمران تھے، جو لوگ تھے، بہت ظالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور آپ خود ہی جاؤ، لڑائی کرو اور یہ کرو، اور پھر جب ہو جائے گی، فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو کہا تھا کہ تم جو ہو جاؤ وہاں پہ، اور جب داخل ہو تو پھر اس طرح سے داخل ہونا، یعنی حاضر کریتے وکلو منہا حیث شئتم. نہیں تو بجی جیسے اوپر بات آ رہی ہے کہ وقت اناہم، اور ٹکڑے گروہ گرد بنا دیا ہم نے ان کو 12، تو یہ انہی کے بعد پھر نیچے آ رہی ہے نا، کہ پھر ان کو من و سلوا دیا، ان کو ہاں بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے نا. پھر ساتھ یہ میں ان کو جگہ دی کہ آپ اس بستی میں چلے جائیں. ہاں تو پھر وہ نہیں گئے نا، تو پھر وادی تی میں وہ جو میدان تھا اسی میں پھر یہ بھٹکتے رہے، ادھر ہی رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو بہت ساری نعمتیں دی، اور بہرحال 40 ایئر تک نا، 40 سال تک ادھر رہے. 40 ہاں. سال تک. اچھا وہ ٹریول کرتے تھے وہاں جانے کے لیے، لیکن سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبح دیکھتے تھے تو وہ وہیں واپس ہوتے تھے اپنی جگہ پہ جہاں سے چلے تھے. تو وہ 40 سال چلتے رہے، لیکن وہ نہیں کر سکے نا.
تو اس حکم کی عدولی کرنے میں نا ہتتن کو ہنتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندم گندم گندم، ہاں یعنی کھانے اچھا کی چیز مانگی نا، جی بجائے اس کے کہ مغفرت مانگتے تو ہاں جی انہوں وہ نے گندم گندم کرتے ہاں، گندم ہنتتن۔ اچھا، تو پھر یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا دروازے کے اندر، یہ مطلب ہے یعنی سجدہ کرتے ہو کا مطلب ہے کہ عاجزی سے داخل ہونا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کی اونٹ کے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا نا، کوہان کے ساتھ، کوہان کے ساتھ ہاں بالکل، اور وہ داخل ہوئے تھے۔ تو فتح کی خوشی میں پھر یہ نہیں ہے کہ جیسے یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ ڈھول ڈمک کے اور یہ سب عورتیں لے کے اور جانور ذبح کر کے تو باربیکیو کر کے، تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ ہمیں لیکن جب بھی آئے نا تو اللہ کا شکر، اذا جاء نصر اللہ، یہ سورہ بھی ہے نا، اس میں یہی بتایا گیا کہ جب فتح آ جائے تو کیا کرنا ہے تم نے، تو استغفار کرنا ہے کرنا۔ اچھا، آسمان سے عذاب سے کیا مراد ہے؟ کوئی 3 مثالیں دے دیں آسمان باجی سے جو عذاب۔ آسمان سے بارش کے ذریعے بھی پتھر کے ذریعے بھی ہے، اور کہ آسمان سے پتھروں کے ذریعے اور بارش، اور تیسری جو ہے آندھی بھی تو آسمان سے ہی آندھی آتی ہے، طوفان جی، طوفان، بجلی کا گرنا۔ بجلی کا گرنا، آسمانی کڑک عذاب تو بہت سارے ہیں، اولے پڑتے ہیں بعض دفعہ۔ جی مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی اور اولے پڑے تھے، اور یعنی لڈو تو چھوٹا ہوتا ہے، لڈو سے بھی بڑے، یعنی ایک ایک یعنی کوارٹر کلو جو ہوتا ہے نا، پاؤ کہتے ہیں اس کو، میں نے خود دیکھے، جیسے بال ہوتی ہے نا۔ جی میں گاؤں میں تھی، میں چھوٹی تھی، اور اتنے اولے پڑے کہ صبح ہمارا ہاف جو ہے نا، دیواریں بھی ہماری کمروں کی دیواریں بھی پوری جو تھی نا وہ کور ہو گئی تھی، اور جی ہمارے کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا، کمروں میں سے باہر نکلے صبح۔ تو مجھے وہ منظر یاد ہے کہ اولے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بھی جیسے ہاں جی ماربل کی وہ ہوتی ہے چھوٹی سی نا، جی بچے کھیلتے ہیں، وہ والے نہیں، یہ موٹے ہوتے ہیں، موٹے بھی دیکھے ہیں میں نے، باقاعدہ وہ ایک جو گیند ہوتی ہے نا ٹینس کی، اتنے برابر جی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد سخت سردی کا پڑنا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بھی ہاں سورج نہیں نکلنا اور پھر سخت سردی۔ یہ زندگی جو ہے نا، لائف جو ہے نا، یہ صرف سورج کی وجہ سے ہے۔ جس دن سورج ٹھنڈا ہو گیا نا، اس دن صحیح ختم، بات ہے، بہت صحیح بات تو ختم ہو جائے گا سب کچھ، نہ پودے اگیں گے نہ کچھ۔ ہے۔ تھوڑی ابھی دیکھو، ابھی تھوڑا سا نا سورج سائڈ پہ جاتا جا رہا ہے نا، سر کے اوپر سے پہلے تھا تو اب سائڈ میں ہو گیا، تو موسم کتنا چینج ہوتا ہے۔ بیچارے جی پتے اپنی غذائیں نہیں بنا لے سکتے، اور وہ سورج کی روشنی میں بناتے ہیں نا، تو وہ نہیں بنا باجی وہ سکتے۔ سورج نہ نکلے تو سبزیاں نہیں اگتی، ہاں، جو پتے بھی کہ ایون گر جاتے ہیں، درختوں ہاں کے پتے پھل کیوں نہیں گرتے ہیں؟ بنتے ٹہنیاں کیسے سوکھ جاتی ہیں، ان میں بھی رس نہیں رہتا، بالکل بھی جی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب سورج کی وجہ سے ہی اپنی خوراک بناتے ہیں نا۔ جی اچھا، پھر عذاب جو ہوتا ہے نا، آسمانی عذاب ایک اور وجہ سے بھی آتا ہے، یہ والے عذاب کی بات ہو رہی ہے نا، جی یعنی اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے انہوں کی نے کیا وجہ کیا؟ سے فَبَدَّلَ انہوں نے الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ، اب یہ اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا، نافرمانی کی نا انہوں نے۔ نافرمانی کی وجہ سے جی اللہ کی بات کو بدل دیا انہوں، تو جی یہ عذاب آیا۔ باقی جو آفتیں آتی رہتی ہیں وہ تو آتی ہیں، سیلاب جو ہے وہ بھی آسمانی وہ ہے نا، جی سیلاب بھی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے ہی آتا ہے نا، مان سے تو یہ بات ہے۔ تو یہ ہمارے، دیکھیں جب میرا بچپن تھا، لڑکپن تھا، اور میں شادی کے بعد کے ٹائم میں، تو بڑے ہر وقت موسم اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ آپ تو گرمیوں میں بھی آپ کو اولے پڑ جائے نا تو آپ مان لیں کہ ہم کسی نے کہا کہ اولے پڑیں گرمیوں میں، تو آپ مان لیں ایسا ہوا ہے دنیا میں، جی گرمی کے موسم میں اولے پڑ جاتے ہیں، بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں، ہاں جی اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی فصلیں کھڑی ہوئی تباہ ہو جاتی ہیں، جتنا ان کو پانی چاہیے نہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے، سیلاب آ گیا ہے، ختم ہو گئی۔ تو اتنا یعنی اپنا اللہ تعالیٰ کا اتنا نظام صحیح تھا کہ برکتیں ہی برکتیں تھیں، اب سب کچھ الٹ ہو رہا ہے، بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، جہاں سردی ہوتی ہے وہاں گرمی ہو رہی ہے، یہ سب ضروری ہوتی ہیں، جو موسم اللہ تعالیٰ نے بنایا نا کہ ان ملکوں میں یہ موسم ہونے چاہیے، وہاں پہ وہ موسم ہونے چاہیے۔
اگر یہاں پہ اب ٹھنڈ کے موسم ہونے چاہیے تو اگر گرمی شروع ہو جاتی ہے تو سارے گلیشیئر پگھل جائیں گے, سارا کیا ہو جائے گا, یہاں سیلاب آ جائیں گے, اور آ رہے ہیں, جی تو ایسا ہو رہا ہے. تو پھر اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ والی آیت آپ نے کی تھی, میرا پھر کچھ رہ نہ نہیں جائے. ابھی نہیں کی تھی, 162 تک کی ہے میں نے. ہاں 163 کر لیں, پھر میں ان کو بلاتی ہوں تاکہ یہ ختم ہو جائے لیسن. وَاسْأَلْهُمْ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْأَلْهُمْ پوچھیے ان سے عن القریۃ اس بستی کے بارے میں, اللہ تھی وہ جو کانت تھی حاضرتاً حاضر یا وہ جو ہے نا کنارے پہ سمندر کے, اس جب یا دونا وہ زیادتی کرتے پھر سبتی ہفتے کے دن کے بارے میں, اس تأتیہم جب آتی ان کے پاس ہی تانہم مچھلیاں ان کی یوم دن سبتہم ہفتے کے دن شرع ظاہر و یوم اور دن لا یسبتونا اور نہ وہ نہیں وہ آتی ہفتے کے دن. اب دیکھیں میری ایک بات سنیں. ابھی میں کل کسی کا ٹیسٹ چیک کر رہی تھی نا, قرآن کا ہی ٹیسٹ تھا, تو الہدا کی اسٹوڈنٹ, ان کا میں ٹیسٹ چیک کر رہی تھی تو اس میں اذا لکھا ہوا تھا. اب یہ بات میں بہت امپورٹنٹ بتانے جا رہی ہوں, کیونکہ آپ لوگ رٹ کے ترجمہ کرتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اذا جب آتا ہے نا تو اس کے آگے سب ماضی 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 آتا ہے, لیکن ترجمہ آپ نے کس میں کرنا ہوتا ہے, مضارع میں کرنا ہوتا ہے. اب اس میں یہ تھا کہ اذا تھا اور آگے ماضی والے پھر تھے, انہوں نے سب کا اس نے پریزنٹ میں ترجمہ کر کے رکھا ہوا, نہیں اس کا ماضی میں ہی کر کے رکھا ہوا تھا. اس نے سمجھا ماضی ہے تو ماضی کا ہی ترجمہ کرنا ہے, اپنے حساب سے ترجمہ صحیح تھا, لیکن اذا کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ مضارع میں ہونا چاہیے تھا, سمجھ آئیے, یا فیوچر میں ہونا چاہیے تھا, ماضی میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اذا جب بھی آتا ہے تو یا تو ترجمہ فیوچر میں ہوتا ہے, قیامت کے حالات ماضی میں بتائے جاتے ہیں, فیوچر میں ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا پھر کس میں کرتے ہیں, حال میں کرتے ہیں, حال میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ماضی میں نہیں کرنا, الٹ کرنا ہے. اور اگر جب از آ جائے تو آپ کا کیا ہے, آگے مضارع آ رہا ہے نا, ماضی تو نہیں آ رہا, یہاں بھی مضارع آ رہا ہے نا, صحیح ہے, یہاں بھی مضارع آ رہا ہے, سب جگہ مضارع ہی آئے گا, تو اس کا ترجمہ آپ نے کس میں کرنا ہے, مضارع میں. مضارع تو حال ہوتا ہے نا, آپ نے ترجمہ الٹ کرنا ہے. اب جب آپ ترجمہ کریں گی تو غلط ترجمہ ہو رہا تھا, کیونکہ ابھی آپ نے ماضی میں کرنا ہے. اس تأتیہم باجی جب آتی تھی ان کے پاس, تو تحتی کیا ہے, تحتی کیا ہے, مضارع ہے نا, حال ہے نا, جی تو ماضی میں ترجمہ کر رہی ہے نا, کرنا ہے نا آپ کو, جب آتی تھی ان کے پاس. اچھا اس کے اپوزٹ جانا ہے, اپوزٹ جانا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ہمیشہ یہاں مضارع نظر آئے گا, آپ نے اس کا ماضی میں ترجمہ کرنا ہے. اذا کے بعد ہمیشہ آپ کو ماضی نظر آئے گا, تو اس کا آپ نے کس میں کرنا ہے, فیوچر میں کرنا. فیوچر میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس تأتیہم جب آتی تھی ان کے پاس, ہی تانہم مچھلیاں ان کی, یوم دن سبتہم ہفتے کے دن, شرع ظاہر ہو کر, و یوم اور دن لا یسبتون نہیں وہ مناتے تھے, کہ مطلب کہ جس دن وہ ہفتے کو نہیں اکٹھے کرتے تھے نا, تو لا تأتیہم نہیں اکٹھے کرتے, تو لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس. کذالک اسی طرح, نبلوہم ہم آزماتے ہیں انہیں, نہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا نا جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا, یہ نہیں مطلب باجی ایسے کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں نہ پکڑتے تھے, تو مچھلیاں تو اس دن ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے نا بہت زیادہ ہفتے کے دن آ جاتی تھی. اچھا از آیا نا, جہاں سے از آیا ہے, تو از یا دونا جب وہ زیادتی کرتے تھے. اب یہ ہے آپ کا حال کا فعل ہے, مضارع جو ہوتا ہے اس میں حال بیان کیا جاتا ہے. اب آپ جب از آ گیا تو آپ نے تھے لگاتے جانا ہے, ٹھیک ہے, جہاں بھی فعل آئے گا تھے لگانا ہے. جب وہ زیادتی کرتی تھے سب کے بارے میں, جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں, یوم سبتیم ان کے ہفتے کے دن, شرعن کا مطلب ہے کہ بہت ظاہر ہو کے, ٹھیک ہے, کہ اوپر آ جاتی تھی نا پانی کے اوپر. ہاں, شرعن کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا. وہ دن جب لا یسبتون نہیں, اصل میں شرعن ہوتا ہے واضح رستہ, شریعت بھی اسی کو کہتے ہیں نا, اسی سے یہ لفظ شرعن بنا ہوا ہے, شریعت سے واضح رستہ, یعنی واضح ہو کے آتی تھی, ٹھیک ہے.
वयौमन ला और जब ना, और जिस ना दिन ना हफ्ते का दिन ना हफ्ता होता। होता। हाँ, जिस दिन ये मतलब वो होता दिन ना हफ्ता होता, ला आती ही नहीं आती, नहीं आती आती थी थी उनके पास। उनके पास, कज़ालिका कज़ालिका इसी इसी तरह, तरह। नबलुहुम हम आजमाते थे, भी इधर करेंगे फिर, हम हाँ आजमाइश में डाल आजमाते, रहे थे उन्हें, ठीक है, बिमा उससे जो कानू थे वो डाल यफ, रहे थे उनको। हाँ जी, तो जिसकी वजह से वो नाफरमानी किया करते थे। अब नबलू क्या है? नबलू जो है ये भी फेल मुजारे ही है। या जी। ता अलिफ नून आ जाए तो वो मुजारे ही होता है। नून आ रहा है, कभी या आ रहा है ना, ये तो तो हाँ, ये, अब नबलू। हाँ, अब इस तरह करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसानियां हो जाएंगी। बिमा कानून यक कसून, बिमा बवजह उसके जो थे वो नाफरमानी करते, उस हाँ थे वो, नाफरमानी की वजह से। बिल्कुल सही है। तो जी। अब आपका ये हो गया। अब इसका ताल्लुक इससे नहीं है, इसलिए इसका तर्जुमा कानून का हमने इसमें थे में किया है, लेकिन यहाँ पे हम मजबूरी में इसकी वजह से कर रहे हैं। यहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन हम इसकी वजह से माजी में तर्जुमा कर रहे हैं। ये जो जुमला आया ना, ये बिल्कुल अलग जुमला है, तो उसमें वो हम इसकी वजह से नहीं कर रहे माजी का। इसका होना ही माजी में चाहिए, माजी में भी ठीक है। माजी में होना चाहिए, क्योंकि ये माजी है। माजी का माजी में ही होता है ना, लेकिन जब इस जी, आता है तब हम उसका मुजारे का माजी माजी में में भी, कर रहे होते हैं। माजी में तो ये ठीक है। उल्टा करना है, इजा आएगा तो माजी पे आएगा, तो माजी का आपने किस में करना है? हाल में तर्जुमा करना है, हाल में करना है, ठीक है। या तो फ्यूचर में इज करना है। आएगा तो फ्यूचर, फिर हाँ, उसमें फ्यूचर में माजी करना हो है। जाएगा। तो ये होता है, ज्यादातर फ्यूचर में होता है, क्योंकि इस शर्तिया होता है ना, अगर तुम ये जी। करोगे तो ये होगा, ये होगा, तो वो उस तरह से फिर होगा कर। बहरहाल जब इजा आ जाएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। वैसे तो सूरह में आता है ना, इजा जा नसरुल्लाह, जब आ जाए फतह, आ जाएगी फतह। तो माजी पे कीला क्या है? माजी है ना। इजा आ रहा है तो उसका तर्जुमा किस में करेंगे? प्रेजेंट, फ्यूचर में करेंगे ना, जब फ्यूचर आ में, जाए फतह। माजी में तो नहीं कह रहे हैं ना, हाँ फ्यूचर में होगा ना। फ्यूचर में जब होगा। तो अभी यहाँ यफ्सुकून तक आपने किया, मैं सवाल कर लेती हूँ उससे। आपने आयत की 163, उससे पहले वाली भी की थी, ये वाली भी जी, वजह से फबदल। पहले फबद्दल अल्लाह। अच्छा, पहले तो ये बताएं किस आजमाइश में मुब्तला किया था अल्लाह ताला ने इनको, सब्त वालों को? ये एक बस्ती है ना, एक और बस्ती थी, ये भी इसराइली बस्ती थी। ये बस्ती का नाम ईला हो सकता है, जब या हाँ, ये ईला क्यों नहीं, वो हीला होता है। ईला एक बस्ती थी, इस तरह लिखा जाता है, वो भी एक ये बस्ती वापस है। हिला बस्ती, यही महल होगी ये ना। हीला है, ये हीला साजी करते थे ना। चल, हम्म तो अब बताएं, आजमाइश में मुब्तला किया अल्लाह ने, किस आजमाइश में? इस आजमाइश में। जैसे अल्लाह ताला ने हमें जुम्मे के, हमारा तो पूरा दिन हम काम कर सकते हैं, सिवाय उस टाइम के जिसमें जुम्मे की नमाज की अजान हो जाती है ना। नहीं तो वो बाजी जैसे हफ्ते को इन्होंने अल्लाह ताला ने इनको मना किया था कि मछलियां हफ्ते के दिन नहीं पकड़नी, तो पूरा लेकिन ये दिन, पूरा आजमाइश दिन। के तौर पे, हाँ जी, तो हफ्ते के रोज जो है मछलियां ज्यादा इकट्ठी हो जाती थी और बाकी दिनों में नहीं होती थी, तो फिर उन्होंने कुछ बहाना करके उनको एक पानी के अलग से हीला होज किया ना, बना के, हीला हाँ, साजी की ना। इलासाजी करके, तो अच्छा, उसमें उन्होंने फिर वो मछलियां इकट्ठी काट लेते थे कि एक हुज्जत के तौर पे कि हमने हफ्ते वाले दिन तो नहीं लिया, हम आके संडे के दिन निकाल लेते थे। इनकी आजमाइश तो आपने बताया नहीं ना, मछलियां उबर उबर के आती थी। देखें, ये एक फैक्ट है कि जैसी अजान का टाइम होगा आपका बिजनेस ज्यादा हो जाएगा, जैसी नमाज का टाइम होगा आपका बिजनेस ज्यादा होगा, चाहे वो रेस्टोरेंट कुछ भी हो ना। यह जी आजमाइश होती है, जैसी जुम्मे का दिन होगा और नमाज का टाइम होगा आपका बिजनेस ज्यादा हो जाएगा। जो लोग बिजनेस में, उनको पता है, ठीक है, या कोई जी ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है, जरूर आजमाइश आती है बंदे पे। अब वो बंदा क्या करता है? नमाज की तरफ जाता है, मस्जिद जाता है, जुम्मे स्टॉप करता है सारी चीजें, या फिर वो करता रहता है कि नहीं मेरे तो धंधे का टाइम है और ये है और वो। नहीं, अल्लाह ताला जरूर आजमाते हैं। जी बाजी। आप कोई जो भी है ना आपका इस तरह के बिजनेस में, कि जो बिजनेस में लोग होते हैं, उनका वो टाइम ज्यादा बिजनेस का होता है, तो उसमें फिर उसमें ये है कि इनका भी इसी तरह आजमाइश हुई कि हफ्ते वाले दिन को इबादत का दिन मुकर्रर किया गया, लेकिन उस टाइम मछलियां ज्यादा उबर उबर के आ रही थी, नॉर्मली नहीं आती थी। अब ये कहते थे ये तो कल तो होंगी नहीं, पूरा वीक थी ही नहीं, तो बड़ा तो आज ही काम का टाइम है। तो ये फिर हीला साजी की इन्होंने, कि अल्लाह के हुक्म पे अमल भी करना था और वो भी मछलियां भी चाहिए थी, दोनों काम करने थे, तो उन्होंने फिर गड़े खोदे।
गड़े खोल देते थे और वो मछलियां पानी के साथ इधर आ जाती थी, तो दूसरे दिन जाके संडे को पकड़ लेते थे, और कितनी बुरी सजा मिली उनको। तो हमें भी अल्लाह के हुक्म में हीला साजी नहीं करनी। बाद लोग ज़कात नहीं, पता नहीं वो क्या तरीका करते हैं कि मियाँ अपनी सारी जो होती है वो बीवी को ट्रांसफर कर देता है सारा, और फिर वो ज़कात बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या हीले लोग करते हैं, सूद खाने के लिए क्या क्या हीले करते हैं। तो नहीं करने चाहिए, सीधे सीधे रहो, वरना अल्लाह की पकड़ यकीनी है। और भी बहुत सारे काम है हमारे। अच्छा, तो वो हीला साजी क्या करते थे कि मछलियों को पकड़ लिया करते थे, पकड़ लिया हाँ पकड़ लिया करते थे, चाहे दूसरे दिन पकड़ते थे। जी, इकट्ठा कर लेते थे ना एक किसी। हाँ, यानी एक तरह का इकट्ठा कर लेते थे और बाद में पकड़ते थे। अच्छा, 164 आयत जो आपने पढ़ी है, 164 नहीं मैंने पढ़ी बाजी, मैंने नहीं पढ़ी? 163 तक पढ़ा है ना। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ तक, उसके बाद हम यहाँ से पढ़ते हैं। आ जाए, कौन है जी जो रह बाजी, जाएंगी, फिर मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी मैं अस्सलाम। करना चाह रही हूँ। करें करें। जी ओ जी, माय अस्सलाम गॉड। वालेकुम सिस्टर। इसके बाद मतलब कभी भी मैं कर लूँ, क्योंकि कल मैं होती हूँ क्लास में मारिया, तो कल मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं इस क्लास में आ गई हूँ, तो ठीक है मतलब देखते हैं मेरे पास कितनी आयतें रह गई। 168 तक हमने करनी है ना। आप शुरू से जी, सुन रही थी? काफी देर से आई हुई हूँ, तो मैंने कहा वो करेंगी, तो बीच में नहीं मैं बोली। अच्छा, पहले हम अपनों को करवा लें, फिर आपको करवाते हैं, जी ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए, आप और से सुनिएगा, उसके बाद करें। जी बिस्मिल्लाह जी उज़मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़, और जब, कालत कहा, उम्मतुन एक कुछ लोगों ने, जी एक कुछ लोगों ने, मिनहुम उनमें से, लिमा क्यों, ताइज़ूना तुम नसीहत करते हो, कौमा ऐसी कौम को, अल्लाह मुहलिकुहुम हलाक करने वाला है उन्हें, औ या मुअज़्ज़िबुहुम अजाब देने वाला है उन्हें, अजाब शदीद, उनके अजाब सख्त। कालू उन्होंने कहा, माज़रतन माजरत करने के लिए, इला तरफ अपने रब के, रब्बिकुम वला अल्लाहुम ताकि वो तकवा इख्तियार करें। फलम्मा एक फिर और। जब जी फलम्मा फिर जब नसू हमने जी लम्मा, जब वो नसू भूल गए, भूल फलम्मा गए, फिर जब जी भूल गए। जी नसू ठीक है। फलम्मा फिर जब वो भूल गए, निसियान माँ से है जो ना, निसियान। जुकिरू वो नसीहत निसियान जी एक नसी बीमारी होती है जी ना। नस हम्म, जी फलम्मा फिर जब नसू वो भूल गए, माँ जो जुकिरू वो नसीहत किए गए थे, बिही जिसकी, अनजैना नजा दी हमने, अल्लाजीना उन लोगों को, उन्हें वो लोग जो यनहौना वो रोकते थे, अनिस्सुई बुराई से, वो अखसना और पकड़ लिया हमने, अल्लाजीना उन लोगों को जो ज़लमू जुल्म करते थे, बी अजाबिन बईस अजाब बहुत बुरा, बाइसिम, बाईस बाइसिन पढ़ेंगे। हाँ। इसे बुरा अजाब, बाईसिन हम्म, अजाब, बुरा अजाब उनके बहुत शदीद या बुरा अजाब, बिमा कानू बवजह उसके जो कानू थे वो हम्म। सरकशी करते। ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है ना, जिसका उल्टा जी तर्जुमा बच्चे आगे करेंगे ना। बढ़ो। ठीक है, बुरा अजाब, बस भी काफी है। अजाब चलिए, सवाल कर जी लेती हूँ। सब्त बुरा वालों के अजाब कौन से 3 ग्रोह बन गए थे? इसमें 3 ग्रोह की बात हो रही है अभी। सब्त अजाब जो था, बस एक सब्त। एक वो लोग जो बस एक गिरोह वो था जिन्होंने सरकशी की और वो मछलियां पकड़ते थे मना करने के बावजूद। एक गिरोह वो था जो निकी देखता था कि वो मछलियां खुद नहीं पकड़ते थे और वो मना भी नहीं करते थे। और एक वो लोग थे जो कि वो उन लोगों को मना करते थे, यानी कि ये नहीं वो मछलियां नहीं पकड़ते थे, और लेकिन वो मना करते थे उन्हें कि आप ये काम नहीं करो। वही 3 बातें, एक न्यूट्रल था, और एक जो कर रहे थे गुनाह, और एक जी जो एक उनको मिनट रोकते थे। ठीक है जी ना, ये 3 बनेंगे। जो अल्लाह की जी नाफरमानी कर रहे थे और मछलियां पकड़ रहे थे, ये तो पहला ग्रोह है ना, जो नाफरमानियां कर रहे थे और मछलियां पकड़ रहे थे। इस जी बस्ती का नाम सब था ना। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा ग्रोह जो उनकी नाफरमानी करने वालों को रोकते थे, ये सबसे अच्छा ग्रोह है। ठीक है। जी फिर अमर बिल मारूफ व नंबर नही तीसरा न्यूट्रल वाला है, जो चुप था, खुद भी ये काम नहीं करता था और रोकता भी नहीं करते था, थे तो ये न्यूट्रल है। जी अच्छा, तो दूसरा ग्रोह जो था वो पहले को क्यों रोक रहा था? यहाँ पे हमने पढ़ा ना सारा ये। जी यहाँ पे है कि इनके वो कहते थे कि इनके क्यों आप रोकती हो उनको ना, लेकिन उन्होंने हम्म, कहा कि इनके ताकि हम अल्लाह ताला को
جو ہے وہ ان کو جواب دیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے ان کو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم نے اس سے منع نہیں کیا لوگوں کو. تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کو آگے جواب دے ہیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں گے، یعنی عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم نے انہیں روکا تھا تاکہ وہ اللہ کے سامنے معذرت کر سکیں، سیدھی سی بات ہے، پیش کر سکیں. جی. اور ایک وجہ اور بھی تھی کہ شاید وہ یہیں پہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لیں. جی. شاید وہ کیا کریں، تقوی اختیار کر لیں. جی شاید تک 2 ریزن تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے، جی. وہ بچ جائیں اس گناہ سے، یہی ہونا چاہیے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں. سوال نمبر 3 جو ہے وہ بھی اسی آیت میں سے پوچھتی ہیں، برائی کو روکنے کے بارے میں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب وہ حدیث بتا دیں، فیمس حدیث ہے. باجی وہ جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ہم برائی کو دیکھیں تو اس کو پریکٹیکلی جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کریں اپنے عمل کے ذریعے. نہیں تو جو ہے اس کو اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر نہیں تو اس کو اپنے دل میں برا جانیں اس برائی کو. تو یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، آیت نمبر 166 کرنی ہے نا، ابھی آپ نے یہاں تک کر لیا تھا. 166 آ جائیں، آپ آ جائیں. کیا نام ہے، کون رہتا ہے ابھی ہمارے گروپ میں سے؟ جی ماریا جو ہے انہوں نے ابھی ماریا کا تو ہے، لیکن وہ ایک اور بھی ہے نا ہمارے گروپ میں سے، نہیں ہے آج. چلے ماریا آپ آ جائیں، پھر میں ان کو نام یاد آتا ہے تو میں ان کو بلاتی ہوں. جی. میں لکھے ہوئے نام. بچے رخسانہ تھی نا، رخسانہ نہیں ہے کلاس میں آج. اچھا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، آج ان کی آواز نہیں آئی. چلیے پڑھیے ماریا، آپ جی. دونوں آیتیں کر لیں، ساری جتنی رہتی ہیں سب کر لیں، ابھی آپ کی سزا ہے. نہیں میں نے یاد کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا ہم بھی آپ کا علم دیکھیں نا آج. لیکن میرے خیال میں زینب بھی ہے، کیونکہ اس نے آپ کو آئی تھنک کل کا میسج کیا ہوا، کہی تھی آپ کا رپلائی نہیں آیا. میں نے اصل میں کل میں بہت بزی تھی اور رات میں بہت تھکی تھی، سوتی میں نے میسیجز چیک ہی نہیں کیا، میرا فون بھرا کیونکہ پڑا. ہم دونوں کی اپوائنٹمنٹ ہے کل نا، اکٹھے ہی ہم نے لے لی. کیونکہ اچھا ٹھیک ہے، پھر دونوں کر لو. ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے. گروپ میں ویسے بھی لوگ زیادہ ہی ہیں، تم لوگ اسی گروپ میں آ جاؤ یار. سنڈے کو بس بڑا وہ سارے ہوتے ہیں. ابھی میں ہلکا ناشتہ چھوڑ کے آپ کو سنا رہی ہوں، ان کو اچھا چلو، سناتے. اگر ایسی بات ہی تو شروع میں بتا دیتی، میں شروع میں کر لیتی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل ان کو بھی اجر ملے تھا، فیملی کو بھی. انشاءاللہ. 165. 166. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما، پھر جب اتاؤ انہوں نے سرکشی کی، ان اس سے، ماں جو نہو وہ روکے گئے تھے، انہو جس سے، قلنا کہا ہم نے، لہو انہیں، کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل. وَإِذْ، اور جب، تأذنا خبر دی، ربو کا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ البتہ وہ ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من اسے جو، یسومہم چکھائے گا انہیں، سوء العذاب برا عذاب، انا بے شک رب آپ کا سریع العقاب البتہ جل دینے والا ہے، عقاب سزا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ہے، لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. وَقَطَعْنَا. کافی. اچھا یہاں پہ ترجمہ جو آپ نے کیا ہے نا، مَن یَسُومُوہُم سُوءَ العذاب، من یسومہم. جی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَیہم إِلَى یوم القیامۃ. اچھا بہرحال میں سوال کرتی ہوں، پھر واضح ہو جائے گا ترجمہ بھی. تو 166 آیت سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے سب والوں کو کیا سزا دی تھی؟ ان کو بندر بنا دیا تھا. بس صرف بندر یا کچھ اور بھی؟ ذلیل بندر. ذلیل خوار بندر. اب ذلیل دیکھیں، بندر کیا ذلیل و خوار بندر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا، اچھا ان کی باڈی جو تھی وہ انسانوں کی تھی، لیکن ان کے جو چہرے تھے نا وہ بندروں والے بن گئے تھے. پوری باڈی بندروں والی نہیں. اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، ایک اور بھی عذاب آیا تھا کہ سور کی شکل کچھ اس طرح کسی قوم پہ عذاب آیا تھا نا، جی کہ ان کو بنا دیا. تو اب ان کے بارے میں بھی شاید ایسے، ان کے بارے میں بھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. جی جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے، چاہے وہ بندر بنے تھے یا باڈی جو تھی، بندر جو بھی تھے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ کون کیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے. یہ مطلب ہے ذلیل و جی. خوار کا، یعنی وہ ایک اور دوسرے اسی کو سے مارتے پہچانتے تھے. تھے. اور جی.
हाँ वो तो फिर यही है, तो उनकी आवाजें होती है ना, जी चीखें मारते थे क्योंकि अजाब था ना बहुत बड़ा। एक इंसान को एक बंदर के जिस्म में डाल दिया जाए तो अजाब नहीं होगा। हाँ बॉडी जो है रूह उसकी उधर चली जाए, अल्लाह ताला बस ऐसे अजाबों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, अल्लाह ने उनकी दुआ भी कबूल की थी कि पूरी उम्मा को जी इस तरह का कोई अजाब ना आए, चाहे जितनी भी बुरी हो जाए। तो अब ये वाले जो थे इनको फिर वो एक दूसरे को पहचानते थे, जी ये हमारे बच्चे हैं, या ये हमारी खाला है, या जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको पहचानते थे। तो ये कितना बड़ा अजाब है, कितनी रुसवाई की बात है ना ये भी, बहुत ज्यादा। ये पहचाना जा रहा है कि ये मेरी बीवी है, और बीवी को शोर से शर्म आ रही है, शोर को बीवी से। अच्छा 166 में 7 में आपने पढ़ा हुआ इस ताजन रब्बू का लिया असना। अच्छा इस आयत के हिस्से से क्या मुराद है, आप जरा मुझे बताएं, यही हमें इससे समझ मुराद नहीं है, आती ना। जी अल्लाह पाक ने कहा है कि इनको क़यामत के दिन तक अलबत्ता वो भेजते रहेंगे बुरा अजाब, हम्म, और उसका ये मतलब है कि उन पे उसके बाद से क़यामत तक वक्तन फ़वक्तन अजाब आता रहेगा। जिस तरीके से डिफरेंट अजाब आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इन पर 13 साल के लिए एक तो टैक्स भी लगा दिया था, और दूसरा है कि मुख्तलिफ बादशाहों ने इनको ज़लील किया था, ईसाइयों ने इनको काफ़ी ज़लील किया था। हिटलर ने जिस तरह इतने ज्यूज़ कत्ल किए थे, आई थिंक 1 लाख किए थे। और क़यामत के करीब जब दज्जाल का जब साथ देंगे तो फिर मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलके इनको ख़त्म करेंगे। तो ये वक्तन फ़वक्तन ये उनके हाथों डिफरेंट अपनी क़यामत तक जो है ये पस्ती का शिकार रहेंगे। यानी इनका अल्लाह ताला अज़ाब आता क़यामत है। तक यहूद पर ऐसे लोग भेजता रहेगा जो उनको जी, बुरे अजाब उन का बुरे अजाब में मुब्तला रखेंगे, यानी चखाएंगे उनको। ठीक है, ये जी, उस आयत का मतलब था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन से बात वाज़ेह हो जाती है ना। जी, अब इसका अगर आप तर्जुमा करें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, जी, जी, वन्नहु लगफूर, हालांकि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह गफूर है, रहम फरमाने वाले हैं। तो ये भी साथ साथ है, लेकिन सरीउल इकाब भी तो है ना, सरियुल क़यामत जी। सरीउल हिसाब भी पड़ा है। चलें नेक्स्ट आ जाए, अभी भेज दें उनको, जी, मारिया ज़ैनब आप आगे? जैनब वालेकुम बाजी। जी आ मैं जाए। अभी बस ये आखिरी आयत आप कर लें, आपके हिस्से में यही आई है, फिर एक दो क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़त्तअनहुम, और टुकड़े टुकड़े कर दिया हमने फिल अर्दी जमीन में, उमामन ग्रो मिनहुम, इनमें से कुछ सालेहून नेक हैं, व मिनहुम, और इनमें से कुछ दूना जालिका इसके अलावा हैं, व बलौनहुम, और आजमाया हमने इन्हें बिल हसनाती अच्छाइयों के बिल सॉरी 7 अच्छाइयों, वसीयाती और बुराइयों की, लाल्लहुम ताकि वो यरजीऊन वो रुजू करें। उर्जू करें, लौटें। ठीक है ना। अच्छा अब पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो इंसान की आजमाइश के कौन से 2 तरीके इसमें बताए गए आयत में? अल्लाह ताला इनको वो खुशी दे के भी आजमाते हैं, अच्छा और वो तंगी दे के भी आजमाते हैं, हर तरह से यानी अच्छे हालात से भी आजमाते हैं और बुरे हालात से भी आजमाते हैं। से भी। ठीक है ना? जी, अच्छा, दोनों तरह से आजमाते हैं। तो अल्लाह ताला आजमाइश भेजते क्यों है, वजह क्या बताई जा रही है इस आयत में? इससे पता लगता है कि इंसान कितना अल्लाह के करीब जाता है, नहीं, और बेचते क्यों है, आजमाइश क्यों बेचते हैं, हमारे ऊपर आजमाइश क्यों आती है? आजमाने के लिए, है? आजमाने के लिए, आजमाइश के लिए, आजमाने के लिए कि कौन कौन नहीं, यहाँ पे लअल्लहुम यरजिऊन आया है ना, ताकि वो क्या करें, वो रुजू करें। रुजू करें, लौटें उसकी तरफ पलटें। जी, ठीक है, और यरजिऊन ये लाल्ला से रीजन बताई जाती है ना, जी, ताकि का मानी आता है ना, ताकि वो यरजिऊन। वो रुजू अच्छा करें। अच्छे हालात में आजमाइश किस तरह होती है, थोड़ा सा बता दें। अच्छे हालात में कि हमें जब अल्लाह पाक हमें अच्छे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हम उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते। नहीं, आजमाइश आती, यानी अच्छे हालात हैं आपके और आपकी आजमाइश आ गई है ना, हाँ तो जी, किस तरह होती है वो? शुक्र अदा करके। अच्छा मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अच्छे हालात में जब इंसान ज़ाहिर अल्लाह की नाफरमानियां करने लग जाता है, जब जी, अल्लाह सब दे रहा है, सब तरफ तरफ खैर, ये तो अल्लाह ताला क्या करता है, सॉरी इंसान क्या करता है, वो नाफरमानियों में पड़ जाता है।
نماز جی سے دور ہو جائے گا, خدا کو بھول جائے گا, قیامت کو, موت کو, ہر چیز کو بھول جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رب کب یاد آتا ہے؟ تسبیح کب اٹھاتے ہیں؟ نماز کی طرف کب آتے ہیں؟ دل سے کب پڑھتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے. جی اس کے علاوہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دور ہی ہوتے ہیں نا. ہاں جی تو انسان کو نافرمانی کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا ملنا یہ آزمائش ہے. نافرمانی کے باوجود اللہ جو ہے اس کو نعمتیں دے رہے ہیں, اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں. جی تو پھر کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ نظر ہی نہیں ڈالتا, اس کو ہاں نظر جی ہی نہیں آتی. وہ کہتا ہے میں نیک ہوں تبھی تو دے رہا ہے, میں صحیح ہوں تبھی تو دے رہا ہے. کبھی آپ دیکھیں ذرا, جو لوگ ہوتے ہیں بھرے پورے لوگ ہوتے ہیں, جو وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں, اور جب کوئی مصیبت آزمائش آتی ہے تو ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ تو زمانے کا دستور ہے, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, یہ تو فلاں کے ساتھ بھی ہوا, فلاں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو وہ اپنے آپ کو تعویلیں دیتا ہے نا. اور گناہ میں کیا ہوتا ہے, پھر وہ بڑھتا جاتا ہے, آگے چلا جاتا ہے, پھر اچانک اس کی پکڑ ہوتی ہے. جی اس طرح انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا, بلکہ وہ کیا ہوتا ہے اور گناہوں میں بڑھتا ہے, اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. یہ آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے. مصیبت میں تو ہر کوئی خدا سے قریب ہو جاتا ہے. بیماری آئے, کچھ تھوڑی سی پریشانی ہے, بچہ بیمار ہو, کچھ بھی ہو, روزی میں کمی, جاب نہیں ہے, فٹ آپ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں. لیکن یہ والی آزمائش نہیں, یہ بہت بری آزمائش ہے. اس جی آزمائش سے بری ہے کہ آپ گناہوں میں بڑھ رہے ہیں, آپ کو احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا, اپنے گناہوں کا. آپ ظلم کر رہے ہیں کسی پہ تو ظلم کیے جا رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں تو لیے جا رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں تو کھاتے جا رہے ہیں. گناہ کا احساس نہیں ہوتا. نماز چھوڑی ہے تو چھوڑی ہوئی ہے, جی کوئی نہیں, میں نیک ہوں, اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو دے رہا ہے. تو یہ مطلب تھا, سوال تھا میرا کہ اچھے حالات میں آزمائش کس طرح ہوتی ہے. وہ اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جی پھر سبت کے جو واقعہ ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ سب کے واقعی کا ہاں, جو انہوں نے ہیلا سازی کی اور سب کرتے تھے, ان کو کہا گیا تھا کہ یہ تمہارا عبادت کا دن ہے, اس میں تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا. کہ ہمیں حلال پر قناعت کرنی چاہیے, ہم، جو اللہ دیتا ہے ہمیں اس پہ ہی صبر و شکر کرنا چاہیے. ہم، کیونکہ وہ نہیں کرتے تھے, اور وہ ایک دن پہلے کوئی جال بچھا لیتے تھے اور کوئی بھی کچھ کر لیتے تھے. حرام کے پیچھے نہیں ہمیں جانا چاہیے. تو یہ سب کچھ ان کا حرام طریقے سے تھا کرنے کا. اچھا, حاصل. یہ دیکھیں ان کے اوپر پورے دن کی عبادت, یہ بھی ایک ان کے اوپر بیڑیاں تھی نا, پورے جی دن کی عبادت کرتے تھے. اور ہمیں کیا ہے, وہ حصے میں کرنی ہے, تھوڑے سے حصے میں. جی اور وہ مسٹ ہے ہمارے اوپر کہ مرد سب کچھ چھوڑ دیں, بزنس بند کریں اور مسجد میں حاضر ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. جی لیکن وہ اس حصے میں بھی لوگ لگے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ کتنی بری بات ہے نا, یہ ہیلا سازی ناپسندیدہ عمل ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے اللہ کے ساتھ کسی جی طرح کی. اچھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی, ہم سمجھتے ہیں بندوں کو دھوکہ وہ ہوتا ہے نا, بندوں کا بھی ڈر زیادہ ہوتا ہے, اللہ کا نہیں ہوتا. تو ہم وہ کرتے رہتے ہیں ایسے کام, بس بندوں سے چھپتے ہیں کہ بندے کچھ نہ کہیں, ہمیں برا نہ کہیں. جی اور ہر برا کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے چھپ کے ہی کیا جاتا ہے, وہ کبھی سامنے نہیں کیا جاتا. وہ ہم یہی گناہ ہوتا ہی کیا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے نا. جی گناہ ہوتا ہی وہ کام ہے جب میں کروں تو دوسروں کو پتہ نہ چلے, جی لوگ مجھے گناہ گار نہ سمجھیں. غیبت بھی تو ہم کرتے ہیں, تو غیبت بھی ہم کیسے اس بندے کے سامنے تو نہیں کرتے نا, جی جو بھی برا کام ہے. چپ کے ہی کرتے ہیں. ہاں, چھپ کے کرتے ہیں. ہر چوری چور چھپ کر کے کرتا ہے, جو بھی کام ہوتا ہے. ہاں جی تو دین کے بدلے میں جو بے دینی ہوتی ہے نا, وہ نہیں کرنی. دین ہے, شریعت ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس میں ہیلا سازی نہیں کرنی. یہ سب اس واقعے سے ہمیں سبق ملتے ہیں. جی تو کوئی نیکی ہمارے ساتھ کرے, اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں. اب یہ کتنا برا عمل ہے, کوئی ہم ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور ہم برا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہاں جی ہاں, تو یہ تو منافقت میں آ جاتا ہے, یہ تو اور برائی, بہت بڑی برائی.
تو اس طرح کی چیزیں دین میں جائز نہیں ہے. دین سیدھا سیدھا ہے, شریعت سیدھی سیدھی ہے. سیدھے سیدھے رہیں, انشاءاللہ کوئی ڈر نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے حکموں میں عمل کریں, جس سے روکا ہے رک جائیں. لیکن جو اطاعت ہوتی ہے نا, وہ بھی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ میں استطاعت ہے ہی نہیں اور آپ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے, وہ اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے. وہ نہیں کریں, مثلا بہت سخت گرمی ہے, ٹھیک ہے, اور کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جاب بھی کر رہا ہے, مزدوری, نہیں میں تو جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھوں گا, مجھے تو رکھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اب یہ اس کے اوپر کیا ہے, ایک تو وہ نفلی روزہ ہے, فرض بھی نہیں ہے, اوپر اس کے اوپر اپنی جان کے اتنا ظلم کر رہا ہے, حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں, پانی پی نہیں سکتا, کھانا کھا نہیں سکتا, اوپر سے سحری میں بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا پتا. کیونکہ نفلی روزوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ گھر والے تو نہیں اٹھے ہوتے, خود ہی کرنا ہوتا ہے نا. جی تو یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس طرح کے عذابوں سے اپنے, کیونکہ جسم کا بھی حق ہوتا ہے. بعض لوگ سوتے نہیں ہیں, تو یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے. سونا ہے, آرام کرنا ہے, اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالنے. تو دین آسان ہے, اس پہ جو بھی عمل کرے گا وہ آسانی پائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیر. وعلیکم صحیح السلام ہے, ورحمۃ اللہ وانتم جزاکم اللہ. اللہ حافظ. وبرکاتہ. منگل کو آپ سے ملاقات ہوگی پھر. اچھا, گرامر کا کوئی کوشچن تو نہیں تھا کسی کا؟ کوئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیں, اپنی پچھلی والی چیزیں کلیئر کر لینا. جی اسائنمنٹ کے لیے بتا دیں, وہ سوری ٹیسٹ کا ٹیسٹ کے لیے نا, ہم اپنی ابھی نہیں, ابھی تو میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھیجوں گی, اس کے تو کوئی میں مطلب ہے آپ کے اس نہیں کے باجی, لیے. گرامر کے لیے نہیں کہہ رہی, وہ جو ہمارا ہونا ہے پارا کا ہاف ہو گیا نا. ہاں وہ والا تو مجھے تو نہیں پتا ڈیٹس, آپ مجھے ڈیٹس بتائیں گے تو میں بتاؤں گی. سیٹرڈے سنڈے منڈے باجی, کمنگ سیٹرڈے سنڈے منڈے ہاں تو وہی پھر جس طرح پہلے آپ نے کیا تھا, پہلے سیٹرڈے کو ہوتا. جو کرنے چاہتے ہیں سیٹرڈے کو کر لیں, سنڈے کو جو کرنا چاہتے ہیں سنڈے کو کر لیں. منڈے جی کو آپ منڈے والے دن ہی منڈے والے لوگ منڈے والے دن میں سے جو سیٹرڈے یا سنڈے کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. جیسے ابھی ان کی اپوائنٹمنٹ آ گئی تو یہ یہاں آ گئی ہے نا, تو اسی طرح آ کے اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. کیونکہ میرے اس گروپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں, تو میرے پاس ایک دن میں بہت بوجھ پڑ جاتا ہے منڈے کو. باجی آپ میرا سنڈے کو لکھ لیں, عظمیٰ جو ہے وہ 8 بجے. آپ تو ہیں ہی سنڈے نا, تو وہی ٹائم جی جو جی آپ نے دیے ہوئے نا پہلے, اسی میں طریقے سے. ٹھیک ہے, 8:30 وہ جو پچھلا کا دیا تھا آپ لوگوں نے. اور آپ سیٹرڈے کو کرتی ہیں تو سب سیٹرڈے کو ہی کر لیں, نظیفہ جو ہے. جی باجی. ٹھیک ہے. باجی میں اور سنڈے مغرب کے بعد نصرت کا لکھ لیں, سنڈے مغرب کے بعد. اچھا, آپ سنڈے کو دیں گی, منڈے کو نہیں دیں گی؟ منڈے کو چلے منڈے دے دیتی ہوں. نہیں, آپ سنڈے کو دے دیں مجھے, لیکن مجھے میسج ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے کیونکہ میں ٹھیک ہے بھول جاؤں گی. تو ٹھیک باجی ہے. یہ ان یوزول ہوگی نا بشرا کا. باجی میرا 8:30 میں بجے. سیٹرڈے کو نظیفہ نے کتنے بجے دینا ہے؟ نظیفہ تو دیتے, اچھا آپ نے صبح سیٹرڈے کو کرنے ہیں تو یہ میں نظیفہ مجھے دیتی ہیں کتنے, 8 بجے, تو آپ ہاں تو اس کے 8:30 دے بعد دیں. ہاں میں دے دوں گی. ہاں بشرا کا لے لیں, لیکن آپ نے مجھے میسج ضرور کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر میسج نہیں ہوگا تو میں بھول جاؤں گی, کیونکہ ان یوزول ہو رہا ہے نا یہ سب. جی ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک جزاک اللہ خیر. ہے. السلام. جزاک اللہ خیر.